مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ آج 18 جولائی 2022 بروز پیر ہے اور یہاں جامع مسجد محمودہ بینس کالونی کراچی میں ہمارا دورہ تحقیق المسائل 5واں سالانہ کا 5واں اور آخری دن ہے، بلکہ آخری دن بھی ہے اور آخری نشست بھی ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عقیدہ آخرت کے حوالے سے مختلف سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں عرض کرنے تھے، بس آپ توجہ میری طرف رکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ فائل آپ کو مل چکی ہوگی یا مولانا حسنین سے مل جائے گی، آپ ان سے لے لیجئے، اس پر ایک ایک سوال کو میں جواب کے طور پہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ جب ہم عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں، سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 پیش کرتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اس کو جب ہم عقیدہ حیات النبی پر پیش کرتے ہیں تو ہمارے اوپر پہلا سوال ہوتا ہے، کہتے ہیں جی بھائی یہ آیت تو شہید کے لیے ہے، نبی کے لیے آپ اس کو دلیل کیسے بنا رہے ہو؟ اس کے جواب میں بنیادی باتیں سمجھیں۔ اگر کوئی منکر حیات النبی آپ کو کہے یہ آیت شہید کے لیے، فوراً جیب سے پین نکالیں، کاغذ سامنے رکھیں، اسے کہو لکھ دو شہید قبر میں زندہ ہے۔ آپ نے خود مانا نا بے شہید کے لیے لکھ دو، آدھا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ تو شہید کو بھی حیات نہیں مانتے قبر میں، تو جب تم شہید کو ہی زندہ نہیں مانتے تو تمہیں کس نے کہا یہ بات پیش کرو کہ یہ آیت شہید کے لیے؟ اگر شہید کے لیے تو لکھ دو چلو شہداء قبروں میں زندہ ہے، پھر انبیاء کرام کا فیصلہ بھی کر لیں گے، تو یہ وہ لوگ نہیں کریں گے۔ دوسری بات، انہیں کہنا جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم بات کرتے ہیں نا، تو سنو جیسے یہ آیت شہید کے لیے ویسے نبی پاک کے لیے، کیونکہ نبی پاک بھی شہادت کی موت فوت ہوئے ہیں، رسول اللہ بھی شہید بن کر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ تمہیں دلیل چاہیے تو صحیح بخاری کتاب المغازی باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 637 قدیمی کتب خانہ کراچی سے جو چھپی ہے، اس کی ورقے کی بائیں سائڈ اٹھائیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں عائشہ روایت لائی ہیں کہ جس مرض میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، حضور پاک نے فرمایا یا عائشہ لا ازال اجم الطعام الذي اکلت بخیبر فهذا اوان وجدت انکتابه من ذلك السم۔ عائشہ سن 7 ہجری میں مجھے جو خیبر میں زہر ملا تھا، آج اسی زہر کے اثر سے میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ کیوں؟ حدیث پاک میں رسالت مآب نے شہادت کی تمنا کی تو کسی کافر کی تلوار کے ہاتھوں حضور شہید نہیں ہوئے تاکہ کافر کی آنکھ ٹھنڈی نہ ہو، لیکن حضور کی شہادت کی دعا قبول ہو، اس لیے زہر کے اثر سے 4 سال بعد اللہ کے رسول دنیا سے شہید ہوئے ہیں تاکہ شہادت بھی مل جائے اور کافر کی آنکھ بھی ٹھنڈی نہ ہو۔ پہلی دلیل حضور پاک کی شہادت پر۔ دوسری دلیل آپ کو چاہیے تو اس پر بھی آپ دیکھ لیں، مستدرک امام حاکم کی کتاب اٹھائیں، کتاب المغازی اٹھائیں، جلد 3 اٹھائیں، صفحہ 60 اور 61 اٹھائیں، اور یہ دارالعلمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لئن احلف 9 احب الی من ان احلف واحدہ اتخذ اللہ نبیہ واتخذہ شہیدہ۔ کہ لوگوں میں 9 دفعہ قسم اٹھاؤں اس سے بہتر ہے ایک دفعہ اٹھا کے بات پکی کر لوں، حضور پاک نبی بھی ہیں اور حضور شہید بھی ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں اللہ جب بھی نبی کو وفات دیتا ہے اس میں شہادت کا وصف جمع کر دیتا ہے، تو نبی بھی ہیں شہید بھی ہیں، تو جیسے یہ آیت شہید کے لیے ویسے یہ آیت نبی کے لیے ہے، لہٰذا دونوں کی حیات فی القبر ثابت ہوئی۔ جب آپ یہ بات کریں گے پھر آپ پر یہ دوسرا سوال کر دیں گے، کہیں گے یہ آیت شہید کے لیے کیسے ہے، یہ آیت نبی کے لیے کیسے ہے؟ اس آیت میں تو نبی کا لفظ ہی موجود نہیں ہے، آپ اس آیت کو نبی کے لیے فٹ کر رہے ہیں، اس میں تو نبی کا لفظ بھی موجود نہیں ہے۔ اسے کہنا بے وقوف آدمی، عقل سے پیدل آدمی کا کام نہیں ہے علمیت کے میدان میں پاؤں رکھے، عقل ہونا چاہیے
پھر علمیت کے ساتھ بندہ آگے چلے. اگر تیری یہی بے وقوفی مانے تو کل کوئی نافرمان بیٹا اٹھ کر گستاخی کرتے ہوئے اپنے باپ کے چہرے پہ تھپڑ مارے گا تو باپ کہے گا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو باپ کے چہرے پہ تھپڑ مارتا ہے. قرآن کریم سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. ماں باپ کے سامنے آپ نے اف کہہ کر ان سے بیزاری بھی نہیں کرنی، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے. تو وہ بیٹا اگر یہ کہہ دے کہ ابا جھڑکنا منع ہے، اف منع ہے، تھپڑ تو منع نہیں ہے، تو کیا کہو گے آپ؟ وہ کہ ابا تھپڑ تو منع نہیں ہے، میں تو تھپڑ مارا ہے، میں نے جھڑکا تھوڑی ہے، میں نے اف تھوڑی کہا ہے، میں تو تھپڑ چاٹا مار رہا ہوں. تو کیا کہیں گے؟ ہر بندہ کہے گا بے وقوف، تھپڑ کا درجہ بڑا ہے، جھڑکنے کا درجہ چھوٹا ہے. جب چھوٹی گستاخی منع ہے تو بڑی گستاخی بطریق اولا منع ہے. تو ہم کہیں گے اوے شہید کی زندگی ہے، شہید کا رتبہ چھوٹا ہے، نبوت کا رتبہ شہادت بھی ہے اور نبوت بھی ہے، وہ اس سے بڑھ کے ہے. جب چھوٹے درجے کے لیے حیات فی القبر ہے تو نبوت کے لیے اس سے بڑھ کے ہے. یہ سوال آپ ہم پہ نہیں کر سکتے کہ اس میں نبی کا لفظ نہیں ہے، اس میں فلاں نہیں ہے، اس میں فلاں نہیں ہے. اس طرح کے الفاظ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کسی بات کو سمجھانے لگ جائیں، یوں نہیں ہوگا. جب ہم یہ جملہ کہیں پھر کہتے ہیں اس میں قبر کا لفظ نہیں ہے، اس آیت میں تو لفظ قبر نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نبی قبر میں زندہ ہے تو اس آیت میں تو لفظ قبر نہیں ہے، آپ ہمیں قبر دکھا دیں. میں نے کہا جی سنیں، سمجھیں ذرا ایک بات کو. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ اگر چائے کی پیالی ہے، مثلا یہ تو پانی کی ہے، اگر یہاں چائے ہو، میں پوچھوں گا بتاؤ اس چائے میں دودھ ہے؟ آپ کہیں گے جی ہاں دودھ ہے، تبھی تو چائے بنی ہے. چائے میں پتی بھی ہے، چینی بھی ہے، دودھ بھی ہے. میں کہوں گا اچھا اگر چینی ہے تو دکھاؤ، دودھ ہے تو دکھاؤ. اس چائے کی پیالی سے نہ مجھے چینی دکھتی ہے، اس چائے کی پیالی سے نہ مجھے پتی دکھتی ہے، تو یہ چائے کیسے ہے؟ آپ کہیں گے چائے ہے، دودھ اور پتی اس میں شامل ہو گیا. تو اسی طرح شہید کے لیے قرآن کریم کہتے ہیں لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جس پر فعل قتل وارد ہو وہی زندہ ہے. بل احیاء میں تو قتل کا فعل روح پہ نہیں وارد ہوتا، تلوار روح کو نہیں لگتی، گولی روح کو نہیں لگتی، کلاشن کوف روح پر اٹیک نہیں کرتی، گولی تلوار اور کلاشن جسم پر اٹیک کرتی ہے. اسی طرح زہر بھی روح پہ اٹیک نہیں کرتی، جسم پہ کرتی ہے. جب اٹیک جسم پہ ہے تو رب فرماتے ہیں یہی زندہ ہے، اور جسم قبر میں ہے تو جسم کے تحت لفظ قبر بھی آ گیا. اس کو علیحدہ دکھانا یہ بے وقوفی والا سوال ہے، لہذا اس طرح کے سوالات عقل مند کی دنیا میں آپ نہیں کر سکتے. نمبر 4 کہتے ہیں اس آخر میں لفظ ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شہداء کی زندگی کا شعور نہیں ہے. تو جب شعور نہیں ہے تو آپ کیسے کہتے ہو یہ زندہ ہے؟ دنیا مماتیت کی بے وقوفی کی دلیل ہے یہ سوال کرنا. ہم کہیں گے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کا یہ مطلب تمہیں شعور نہیں ہے، تو تمہیں کہاں سے آ گیا کہ حیات نہیں ہے؟ تو پھر تم کیوں کہہ رہے ہو زندگی نہیں ہے؟ تمہیں کہاں سے ملا؟ بھائی اللہ کے بندے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ ہے، وَلَٰكِن لَا تُؤْمِنُونَ نہیں ہے. اس میں فرق ہے. ایک شعور ہوتا ہے، ایک ایمان ہوتا ہے. شعور اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے. شعور 5 چیزوں کا نام ہے، ایمان 6ٹھی چیز ہے. آنکھ سے دیکھنا، کان سے سننا، زبان سے چکھنا، ناک سے سونگنا، ہاتھ سے پکڑنا، یہ شعور ہے. قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ، قوت جاسہ، یہ شعور ہے. رب فرماتے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہاری آنکھیں کہیں گی شہید زندہ نہیں ہے، تمہارے کان کہیں گے زندہ نہیں ہے، ناک سے پتہ چلتا تو ناک کہتا زندہ نہیں ہے، زبان سے پتہ چلتا تو زبان کہتی زندہ نہیں ہے، ہاتھ لگاؤ تو کہو دل نہیں دھڑک رہا، نبض نہیں چل رہی، زندہ کیسے؟ اس لیے شعور بند ہو گیا. لیکن زندہ ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ 6ٹھی چیز بتائے گی بل احیا، یہ زندہ ہے. تو شعور کی نفی ہے، یہ وحی اور ایمان کی نفی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ اہل سنت کی دلیل ہے، یہ تمہاری دلیل نہیں ہے. کیوں؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کا معنی ہے تمہیں دکھتا نہیں ہے، آنکھ سے سمجھ نہیں آتی اس کی حیات، کان اور زبان سے سمجھ نہیں آتی اس کی حیات. تو سارا دن تم ہمیں کہتے ہو زندہ ہے تو دکھاؤ، زندہ ہے تو دکھاؤ، زندہ ہوتا تو اٹھتا، زندہ ہوتا تو چلتا، زندہ ہوتا تو نبض چلتی، زندہ ہوتا تو دل دھڑکتا.
اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آنکھ سے سمجھ نہیں آتا، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اس جیسے سوال تم نہ کرو، سوال بھی تم کرتے ہو، دلیل بھی وہی لاتے ہو جو آپ کی مخالفت میں ہے، اس لیے عقل کی بنیاد پہ سوال کریں تو بات فائنل ہوتی ہے۔ نمبر 5، جب ہم یہ بات ثابت کریں گے پھر کہیں گے کون کہتا ہے یہ آیت ہمارے نبی کے لیے؟ کسی قرآن کریم کی تفسیر میں مفسر نے اس آیت کو حیات النبی پر فٹ کیا ہے؟ یہی سوال احمد سعید چتروڑی آجہانی نے حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے ان سے کیا تھا، اور ڈیرہ غازی خان میں مناظرے کے اندر کہا تھا، جس دن ضیاء الحق کا ریفرنڈم تھا اس نے اس دن مناظرہ رکھ کر چھٹی کے دن تاکہ پہنچ نہ سکے، لیکن حضرت اکاڑوی پہنچ گئے۔ کہا اچھا یہ آیت اگر نبی دے حیات دی دلیل ہے تو میں نو مفسر وکھا میں تے نک واڈ لینا ہے۔ کہا یہ اگر آیت حیات النبی کی دلیل ہے کسی مفسر کو دکھاؤ میں اپنا ناک کٹا دوں گا۔ تو حضرت نے 22 حوالے پیش کیے مفسرین کے، معارف القرآن بیان القرآن سے لے کر سالبی تک کو پیش کر دیا کہ دیکھو ایک ایک نے اس کو نبی کی حیات پر فٹ کیا ہے۔ ہر 3 حوالے پیش کرتے پھر پوچھتے سعید چتروڑی بتا ناک کتنا باقی بچ گیا ہے تاکہ اور بھی پیش کرو، تیرا ناک کتنا باقی بچ گیا ہے تاکہ اور بھی پیش کرو۔ تو 22 حوالہ جات پیش کیے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہاں ایک حوالہ پیش کیے دیتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ 2 تفسیریں ہیں، ایک عربی میں ہے ایک اردو میں ہے۔ جو اردو میں اس کا نام بیان القرآن ہے، جو عربی میں ہے اس کا نام ہے احکام القرآن۔ احکام القرآن کی جلد اول حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی نے حضرت تھانوی کے حکم پہ لکھی، حضرت تھانوی نے اس پر تصدیق کی ہے، اور حضرت تھانوی پہلی جلد جب شائع ہوئی اس پہ تصدیق کی، پھر وفات پا گئے، باقی جلدیں ان کے شاگردوں نے مکمل کی ہیں، لیکن پہلی جلد کا حوالہ جو حضرت تھانوی نے خود دیکھا اور تصدیق کی، احکام القرآن جلد اول صفحہ 92، آپ کی اسلامی کتب خانہ دارالعلوم اسلامیہ کراچی سے چھپی ہے۔ آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے قرآن کی تفسیر میں ہے فَلَيْسَ الشَّهِيدُ بِأَوْلَى مِنَ النَّبِيِّ وَأَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ فِي قَبْرِهِ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ۔ فرمایا جب شہید زندہ ہے تو شہید کا رتبہ نبی سے بڑھ کے نہیں ہے، نبی اس سے بڑھ کے زندہ ہے، جیسا کہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تو یہ اعتراضات اس آیت پہ ہوتے ہیں۔ اس آیت پہ اعتراض ہونے کو ہم نے کلا کما کیا ہے۔ کوئی بھی اس طرح کا اعتراض کرے، یہ 5 اعتراض کے وہ جوابات ہیں جو ہر طرح کی آپ کی عقل کی کلی کھول دیں گے اور آپ جواب عطا کرنے کے اندر ماہر بن جائیں گے۔ عقیدہ حیات النبی پر ہم دوسری آیت پیش کرتے ہیں، سورۃ آل عمران آیت نمبر 169 و 70۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ۔ کیا معنی کہ آپ نے شہید کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، بلکہ یہ زندہ ہیں اور رب کے ہاں رزق کھاتے ہیں، اور ان کے جسم فرحین بما آتاہم اللہ، ان کے دل خوش ہیں، اور ان کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں شہید اتنے خوش ہیں، یستبشرون، انہیں خوشخبریاں ملتی ہیں۔ جب ہم یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ دیکھو شہید کو مردہ نہیں کہنا، تو یہاں آپ کے ذہن میں شاید ایک سوال ہے، پہلے میں اس کا جواب دوں پھر اس کو حل کرتا ہوں۔ ایک آیت میں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، شہید کی حیات پر غلط جملہ نہیں کہنا، قول، اور ایک میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، غلط سوچنا بھی نہیں ہے، گمان بھی نہیں کرنا۔ تو ایک جگہ گمان کی نفی ہے، ایک جگہ قول کی نفی ہے، غلط بولنا بھی نہیں ہے، غلط سوچنا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اردو زبان میں 2 جملے چلتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں بد زبانی اور ایک کو کہتے ہیں بدگمانی۔ حیات النبی اتنا مبارک عقیدہ ہے، رب نے ولا تقولوا کی آیت اتار کے اس پر بد زبانی سے منع کیا ہے، ولا تحسبن کی آیت اتار کے اس پر بدگمانی سے منع کیا، دونوں طرح سے منع۔ آپ نے اس کے خلاف بولنا بھی نہیں ہے، آپ نے اس کے خلاف سوچنا بھی نہیں ہے۔ اب اس آیت میں لفظ ہے عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں مقرب ہے، وہ رزق کھاتے ہیں۔ اس پر کچھ لوگ شوشہ چھوڑتے ہیں کہ ہماری دلیل ہے، حالانکہ منکر حیات کی یہ دلیل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں عند ربہم یرزقون، رب کے ہاں رزق کھاتے ہیں، رب کے ہاں، مراد قبروں میں نہیں ہے، قبر میں حیات نہیں ہے، وفات کے بعد شہید اور نبی کی حیات نہیں ہے، عند ربہم یرزقون۔ میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں، دنیا میں ایک شوشہ چلتا ہے کہ مماتیت کے پاس قرآن ہے، اشاعت التوحید و سنت دورہ تفسیر کراتے ہیں، ان کو اللہ کے قرآن میں تفسیر میں مہارت ہے۔ شروع میں بھی اس غلط فہمی میں مبتلا تھا،
کہ یار پنج پیر میں اتنے بندے اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی قرآن کریم کی تفسیر کے علوم تو ان کے پاس ہوں گے، کوئی بات تو ہوگی، شاید ان کو علوم پہ دسترس ہو، کوئی نہ کوئی تفسیر کو، کوئی نہ کوئی اس کو کوئی لام کاف ان کو آتی ہو۔ یقین مانے جب میرا واسطہ پڑا تو میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ بڑے شرح صدر سے کہتا ہوں، انہیں قرآن کی پہلی قاف بھی نہیں آتی، ٹکے کا قرآن نہیں آتا ان کو، جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر یہ جھوٹ نہ بولتے تو عند ربہم یرزقون کا ترجمہ غلط نہ کرتے، یہ عند ربہم یرزقون کا ترجمہ کرتے اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان سے پوچھو یہ عند ربہم یرزقون قرآنی اصطلاح ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ تو قرآنی اصطلاح ہے، اور اصطلاح تو وہ ہے 3-4 اور جگہ بھی یہ لفظ موجود ہے، ان کو بھی اٹھاؤ اس کو بھی اٹھاؤ، پھر ایک جیسا معنی ہو نا، ورنہ یہ لفظ ادھر آئے وہ لفظ ادھر آئے، دونوں کا مطلب مفہوم مراد سیاق و سباق ایک ہو، پھر معنی میں فرق نہیں آتا۔ ہاں مراد اور مفہوم کے معاملات الگ ہوں پھر اور بات ہے، لیکن یہاں تو ایک پیرائے میں استعمال ہے۔ قرآن کریم میں عند ربہم کا کیا معنی؟ یعنی دنیا میں نہیں ہے، اگر یہی معنی ہے تو ایک جگہ اور بھی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نکلے ہیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام کمرے سے باہر نکل کے گئے ہیں، حضرت مریم موجود ہیں، اور حضرت مریم سے پوچھا، سورۃ آل عمران آیت نمبر 37 میں ہے، یا مریم ان لکی ھذا، مریم جب میں کمرے سے گیا تو کمرہ بند تھا اور اس میں کوئی پھل فروٹ نہیں تھے، اب واپس آیا ہوں کمرہ کھولا میں نے، ان لکی ھذا، یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو باہر نہیں نکلی، کمرے کا لاک بھی کسی نے نہیں کھولا، تالا لگا ہوا ہے، تو یہ پھل کہاں سے آئے؟ فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، جو پھل حضرت زکریا روزانہ دیتے تھے حضرت مریم کو، وہ اللہ کی طرف سے نہیں تھے؟ نعوذ باللہ وہ کسی اور شیطان کی طرف سے تھے؟ تو جب وہ بھی اللہ کی طرف سے تھے اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، فرق کیا ہے؟ تو ہوا من عند اللہ سمجھو گے تو عند ربہم یرزقون سمجھ آئے گا۔ اور اسی طرح سورۃ آل عمران کے آیت نمبر 19 میں ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام ہے۔ کیا معنی؟ ہمارے ہاں دین نہیں ہے؟ اگر یہی معنی کریں مماتیوں والا تو انہیں کہہ دینا چاہیے ان الدین عند اللہ، دین اللہ کے پاس ہے، یہ لوگ بے دین ہیں۔ پھر اگر یہی معنی ہے، عند ربہم کا یہی معنی، یہ جو دنیا تفسیر کے نام پہ ان کی بات کو جھوٹ سمجھ کے سچ مان رہی ہے، یہ مجھے حل کر کے دے عند ربہم کا کیا معنی؟ یہ تینوں جگہ ایک ہی معنی کریں گے تو بات بنے گی۔ میں نے کہا عند ربہم یہ قرآنی اصطلاح ہے، عند ربہم قرآنی اصطلاح ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بغیر محنت کے چیز ملنا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام ہے، یعنی ہمیں جو اسلام ملا ہے یہ ماؤں کی گود میں ملا ہے، اس پر ہماری محنت کا دخل نہیں ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ ایسے حضرت زکریا جو پھل دیتے تھے وہ بھی اللہ کی طرف سے تھے، یہ جو خود بخود آئے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ فرق یہ ہے وہ محنت سے کمائے جاتے تھے، یہ بغیر محنت کے ملے ہیں۔ تو قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ پتہ چلا جو بغیر محنت کے ملے اسے اللہ کی طرف سے کہتے ہیں۔ ورنہ میں ایک بات آپ کو کہوں، میں مثال دے رہا ہوں، مجھے پگڑی یہاں کسی دوست نے گفٹ کی ہے، گفٹ کی نہیں ہے، میری اپنی ہے، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے مفتی صاحب کپڑے کہاں سے آئے، میں کہوں گا میں نے خریدے ہیں۔ پگڑی کہاں سے آئی؟ مجھے اللہ نے دی۔ تو کیوں بھائی؟ کپڑے اللہ نے نہیں دیے؟ تو بھائی کپڑے بھی اللہ نے دیے ہیں، لیکن پگڑی اللہ نے دی ہے نہیں، بغیر محنت کے ملی ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے، عند ربہم یرزقون، دنیا محنت کر کے کھاتی ہے، شہید کو بغیر محنت کے اللہ رزق دیتا ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ قبروں میں نہیں کھاتے، ان کی موت کے بعد حیات نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے، اس طرح کی بے وقوفی کی باتیں یہ لوگ کر سکتے ہیں، ہمارے ہاں اس طرح کی ترتیبیں نہیں ہیں۔ میرے دوستو، 6 نمبر پر اعتراض ہوتا ہے کہ اگر شہید کھانا کھاتے ہیں عند ربہم یرزقون تو پیشاب پخانہ کہاں کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہو قبر میں حیات ہے۔ نعوذ باللہ، ایک ظالم نے تو حضور پاک علیہ السلام کے لیے مجھ سے یہ پوچھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رفع حاجت کہاں فرماتے ہیں اگر قبر میں کھانا کھاتے ہیں تو ان کو رزق ملتا ہے؟ تو اس طرح کی بھدے لوگوں کے، عجیب قسم کے دماغ رکھنے والے لوگوں سے ہمارا واسطہ ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں اس کو پڑھانے کی کیا ضرورت ہے، آپ اس کو موضوع سخن کیوں بناتے ہیں؟ آپ کا واسطہ نہیں پڑا، جس دن واسطہ پڑے گا لگ پتہ جائے گا۔ ہمارا واسطہ پڑا ہے،
ہم ایسے گستاخوں کو کنٹرول کرتے ہیں. آپ کو تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا, آپ کو تو ہمیں شاباشی دینی چاہیے تھی, الٹا اعتراضات شروع کر دیتے ہیں. اب جو کہتے ہیں شہید اور نبی قبر میں رزق کھاتے ہیں, پیشاب اور پخانہ کہاں سے کرتے ہیں, آؤ اس کے جواب کا مقابلہ آپ کیسے کریں گے. سنیں, ہم نے اس پہ بھی سینہ چھوٹا نہیں کیا, ہم نے اس پر بھی دل چھوٹا نہیں کیا, ہم نے سینہ تان کے اہل باطل کو جواب دیا. ہم نے کہا سن ہے, صحیح بخاری جلد اول کتاب التہجد, باب ما بین القبر والمنبر, اس کے تحت امام بخاری صفحہ 159 طبع قدیمی کتب خانہ کراچی ورکے کی بائیں سائڈ عبداللہ ابن زید المازنی رضی اللہ عنہ کی حدیث لائے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, نبی کی قبر سے لے کر نبی کے گھر تک کا ٹکڑا, منبر سے گھر تک جس میں قبر بھی ہے, یہ ٹکڑا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اور میرے بھائی, جنت میں کھانا کھایا جائے گا, پانی پی جائے گی, سب کچھ ہوگا, لیکن پیشاب پخانے کی حاجت نہیں ہوتی. اور تو کہے گا شہید کا کہاں ہے؟ جامع ترمذی میں روایت موجود ہے, القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ و حفرۃ من حفر النیران, قبر جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے, جہنم کے گڑھوں میں ایک گڑھا ہے. تو جنت قبر اور قبر جنت یہ ایک دوسرے کے اوپر شاخ اور برانچ اور اصل کا اطلاق ہے. یعنی قبر میں جنت کی برانچ کھولی جاتی ہے, تو شہید کو بھی جنت میں ہوتے ہوئے ان چیزوں کی حاجت نہیں ہوتی. ہمارے سامنے اس طرح کے آپ سوالات لائے ہیں. اب دیکھیں, اس بے ایمان نے عقل سے سوال کیا اور ہم نے نص سے اس کو جواب دیا, نص سے, ورنہ ہم چاہتے ہم عقل سے بھی جواب دے سکتے تھے. تو میرے دوستو, 8ویں نمبر پر اس آیت کے اوپر ہم سے اعتراض ہوتا ہے کہ بھائیو, حدیث پاک میں ہے ارواحہم فی اجواف طیر خضر لہا قنادیل معلقۃ بالعرش الرحمن تسرع من الجنۃ حیث تشاء قال حیث شاءت, کہ شہید کی روح تو سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہے, شہید کی روح سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہے. اور آپ کہتے ہیں شہید قبر پہ زندہ ہے, تو روح وہاں ہے, جسم یہاں ہے, زندہ کیسے؟ یہ بظاہر مشکل اعتراض لگتا ہے, پر مشکل نہیں ہے. میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں, مشکل نہیں ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہو گیا, یہ میرے ایمان کا حصہ ہے, شہید کی روح سبز پرندوں کے پوٹوں میں اللہ کے عرش کے نیچے گھومتے ہیں, حدیث ہے, میں مانتا ہوں. لیکن بل احیاء, قرآن کہتا ہے زندہ ہیں. کون؟ لمن یقتل, جس پر فعل قتل وارد ہوا ہے, جسم تو زندہ بھی جسم ہے. جسم کو زندہ اللہ کا قرآن کہتا ہے, روح کو زندہ حضور کا فرمان کہتا ہے. میں قرآن کو بھی مانتا ہوں, فرمان کو بھی مانتا ہوں. شہید کا جسم زندہ اللہ کے قرآن سے, روح زندہ حضور کے فرمان سے. جو قرآن مانے تب بھی ایمان, حدیث مانے تب بھی ایمان, جو قرآن نہ مانے اور حدیث نہ مانے تب بھی بے ایمان. میں تو دونوں مانتا ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ روح اوپر ہے, جسم نیچے ہے, تو زندہ کیسے؟ میرے بھائی, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. میں منکر حیات مماتی سے پوچھتا ہوں, بتا تیرے ابا سوتے ہیں؟ کہا جی ابا جی سوتے ہیں. میں نے کہا بتا, جب ابا سوتے ہیں تو قرآن کریم کو پڑھ لے, سورت نمبر 39, سورت زمر آیت نمبر 42. رب کریم فرماتے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. فرمایا سونے والے کی بھی روح نکلتی ہے, فوت ہونے والے کی بھی روح نکلتی ہے. فوت ہونے والے کی روح ایک وقت مقررہ تک رب روک لیتا ہے اور سونے والے کی روح کو رب واپس کر دیتا ہے. اس آیت سے پتہ چلا کہ سونے والا نیند کے دوران جسم میں روح نہیں رکھتا. یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. نیند کے دوران سونے والے کے جسم میں روح نہیں ہوتی. سونے والا روح کے بغیر سو رہا ہے. یتوفی الانفس. منکر حیات تو کہتا ہے روح جسم میں نہیں ہے, شہید کی روح اوپر ہے, قبر میں نہیں ہے, تو زندہ کیسے؟ میں پوچھتا ہوں, تیرا ابا جب سوتا ہے تو تیرے ابا کی روح تیرے جسم میں نہیں ہوتی, تو اپنی اماں کو عدت میں بٹھا لے, اپنی اماں جان کو عدت میں بٹھا لے. بھئی ابا سو گیا اور روح نکل گئی, سورت زمر آیت نمبر 42. اور جائیداد میراث تقسیم کر لو.
سرائکی چادن بچے وانڈ کے بہ بجو، ٹھیک ہے، سب کچھ تقسیم کر لو. کیوں؟ ابا کی تو روح نکل گئی. قرآن کہہ رہا ہے. اگر کہتے ہیں ابا زندہ ہے تو روح تو نہیں ہے بیٹا، قرآن کی بات آ گئی، بتا. اور اگر ابا مردہ ہے تو اماں عدت پہ کیوں نہیں جاتی؟ تو جائیداد تقسیم کیوں نہیں کرتا؟ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں مماتی آ گیا. اس کا جواب آپ سے نہیں حل ہوگا. آپ جس شک پر انگلی رکھیں گے آپ کے لیے وہ سانپ بن کے ابھرے گی، آپ کے عقیدے کو کھا جائے گی. اس کا ایک ہی حل ہے کہ اہل سنت والجماعت اہل حق کے نظریے کو مان لو، بات فائنل ہو جائے گی. اہل حق کہتے ہیں روح جب جسم سے نکلتی ہے تو روح جسم کا تعلق رہتا ہے. اس تعلق کی وجہ سے بندہ زندہ ہے، چاہے وہ سونے والا ہو چاہے وہ قبر کا شہید ہو. روح اوپر جسم نیچے، جیسے سونے والے کی روح کے ساتھ جسم کا تعلق ہے، یہ زندہ ہے، بیوی عدت میں نہیں جاتی، اولاد جائیداد تقسیم نہیں کرتی کہ سو رہا ہے. اسی طرح شہید قبر میں ہے، روح سبز پرندوں کے پوٹ میں ہے، اس روح کا جسم سے تعلق ہے تو یہ بھی زندہ ہے. ابا کے لیے سمجھ آتا ہے، شہید کے لیے سمجھ کیوں نہیں آتا؟ تو فائنل کر لیا جائے، بات سمجھ لی جائے تو اعتراضات ختم ہو جائیں گے. اب ایک اور مماتی بچہ اٹھے گا اور کہے گا مفتی صاحب اعتراض. آجی کرو. سونے والے کی روح کا جسم سے تعلق نظر آتا ہے، نبضیں چلتی ہیں، سانس جاری ہوتا ہے، دل دھڑکتا ہے، سونے والا کروٹیں بدلتا ہے. اگر شہید کی روح سے تعلق ہے تو دکھا دو، وہ تو کروٹیں نہیں بدلتا، وہ تو سانس نہیں چلاتا، اس کا دل تو نہیں دھڑکتا، اس کی نبضیں بھی نہیں چلتی. اور کوئی مولوی اٹھ کے کہے گا تمہارا باپ اور دادا بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا. 3 دن رسول اللہ قبر مبارک سے باہر رہے، بتاؤ اس وقت حل ہوا حی ام میتن؟ آپ بتائیں. ان دونوں سوالوں کو میں پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا کر جواب دیتا ہوں. تمہیں اللہ کا قرآن نظر نہیں آتا؟ رسالت باپ کا فرمان نظر نہیں آتا؟ اللہ کے قرآن اور صحیح بخاری کو دیکھو تو مسئلہ حل ہو جائے گا. طلبہ میں بیٹھ کے اس طرح کے سوالات کر کے ان کے سامنے نمبر بنائے جا سکتے ہیں. اگر سمجھ ہے تو بتاؤ، نہیں تو اہل علم سے پوچھو. کنفیوژن کیوں پھیلاتے ہو؟ اعتراضات کیوں پھیلاتے ہو؟ تو سوال کا جواب بھی ہے. صحیح بخاری جلد اول کتاب الجنائز، حضرت رسول اللہ نے فرمایا، امام بخاری نے اس حدیث پر باب قائم کیا، باب قول المیت وهو علی الجنازہ قالت قدمونی. امام بخاری مین چپٹر ہیڈنگ لائے ہیں، امام بخاری باب لائے ہیں، میت بولتا ہے جنازے پر، بولتا ہے؟ فرمایا جی حدیث پاک میں ہے. اگر نیک ہے تو کہتے ہیں قدمونی، جلدی لے جاؤ، کیوں؟ قبر جنت کا باغوں سے دکھ رہا ہے. اور اگر برا ہے قالت ویلھا ان تذهبون بها، کہتے ہیں مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ یسمع صوتا کل شیء، ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، الا الانسان، انسان نہیں سنتا کہ ایمان بالغیب میں. ایک حدیث میں تسمع البہائم، جانور سنتے ہیں کہ ان کا ایمان بالغیب سے تعلق نہیں ہے. تو جنازے پر میت بول رہا ہے اور آپ ہمیں کہتے ہیں روح کا تعلق نہیں ہے. تو بتاؤ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ صحیح بخاری، صحیح بخاری کا نام تو دنیا میں بڑا آتا ہے. آج اس صحیح بخاری کے طالب علم سے آپ اس حدیث کو سمجھ لیں، میں تو بہت حیران ہوں. پتہ نہیں صحیح بخاری حفظ کا دعویٰ بھی ہے اور اس سوال کا جواب بھی نہیں آتا. اور پھر کہتے ہو سونے والے کا تعلق نظر آتا ہے، شہید کا تعلق اور نبی کا تعلق دکھاؤ. اور سورۃ مؤمنون آیت نمبر 100 اٹھاؤ. رب کریم فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، فرمایا موت سے لے کر قیامت تک کا زمانہ پردے میں ہے. تو جو چیز پردے میں ہو وہ نظر نہیں آتی، اسی لیے شہید کا تعلق نظر نہیں آتا، سونے والے کا تعلق نظر آتا ہے. یہ برزخ میں نہیں ہے، اس کی زندگی برزخ اور آخرت کی ہے. اتنی سی بات. وہ کندھے پہ بیٹھا فرشتہ چھپا دے رب، ہمیں دنیا میں یہ نہیں دکھتا، موت کے بعد میں تعلق تمہیں دکھاؤں؟ یہ تو وہی ہے. لوگ سر سید احمد خان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن وہ نیچری مذہب رکھنے والا تھا. یہ سر سید کا نام دنیا میں معروف ہے، وہ نیچری مذہب رکھنے والا ہے، نیچری مذہب کا بانی ہے. اور وہ ایک ریل میں سفر کر رہا تھا، ایک خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے پٹھان بھائی.
اس کے سامنے وہ کہنے لگا فرشتے ہیں تو دکھاؤ، جن ہیں تو دکھاؤ. اور اس نے کہا آپ تو پاگل ہو. میں نے کہا کیوں؟ میں عقل سے سوچ کے سوال کر رہا ہوں. اس نے کہا عقل ہے تو دکھاؤ. دکھاؤ بابا، عقل ہے تو نکال کے دکھاؤ. اب سر سید دماغ کو پھوڑ کے عقل دکھائے تو بچے گا. اس نے اس کے سامنے پھبتی کسی اور فلسفہ پیش کیا. کہا اوے خان صاحب، عقل دکھائی نہیں مانی جاتی ہے. اس نے کہا فرشتہ دیکھا نہیں ایمان لایا جاتا ہے. اس نے کہا اچھا قرآن میں تکرار کیوں ہے، ایک لفظ بار بار کیوں آتا ہے؟ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کئی بار آیا ہے. کیوں؟ ایک بار آتا بات ٹھیک ہو جاتی. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ کئی بار آیا ہے، ایک بار آتا بات ٹھیک ہو جاتی. خان صاحب نے جیب سے چاقو نکالا. انہوں نے کہا میں آپ کا ایک کان کاٹتا ہوں، ایک آنکھ کاٹتا ہوں، ایک ہاتھ کاٹتا ہوں، ایک پاؤں کاٹتا ہوں. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ایک کان کافی ہے، دوسرے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک آنکھ کافی ہے، دوسرے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ہاتھ کافی ہے، دوسرے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک پاؤں کافی ہے، دوسرے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کاٹتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، ہر ہاتھ کی اپنی ضرورت، ہر آنکھ کی اپنی ضرورت، ہر کان اور پاؤں کی اپنی ضرورت. اس نے کہا ہر جگہ اس آیت کا اپنا مفہوم موجود ہے. تو میرے دوستو یہ تو بہت آسان سوال جواب ہے، لیکن اس طرح کی باتوں کو لے کر بعض مولوی اپنے علم کو جھاڑتے ہیں. جب ہم جواب دیتے ہیں، آپ جواب دیتے ہو تو کیوں نہیں دیں گے بھائی؟ ہم نے کوئی ہاتھوں میں چوڑیاں پہن رکھی ہیں، ہم کوئی ان لوگوں کے کاسا لیس ہے، ہم کوئی شاگرد ہیں جو چپ ہو کر بیٹھ جائیں؟ ہم تو اہل حق کے ترجمان ہیں، ہم بات کریں گے. وہ کس کے خلاف جائے میں نے اس کو نہیں دیکھنا. حق حق ہوتا ہے، اگر میٹھا لگے تب بھی آپ برداشت کرتے ہو، کبھی کڑوا لگے تب بھی برداشت کر لو. اس لیے اس طرح کے اعتراضات نہیں ہو سکتے. اعتراض نمبر 9، کہتے ہیں انبیاء کرام کے جسم زندہ ہیں. یہ تو تم علماء دیوبند کہتے ہو. یہ بھی اسی طرح کے ایک دو ملاؤں کے سوالات ہیں. کیا دیوبند سے پہلے بھی کسی اکابرین نے لکھا ہے؟ تو میں نے کہتا ہوں خود کو دیوبندی پہ کہتے ہو، اور پھر اس کے بعد یہ نعوذ باللہ جملہ کہنا چاہتے ہو کہ علماء دیوبند اپنے پیٹ سے علوم لکھتے ہیں. اگر آپ خود کو دیوبندی کہتے ہیں تو جرت کر کے اس کا حوالہ پیش کر کے علماء کا دفاع کریں، اعتراض نہ کریں. اور اگر اعتراض ہی کرنا ہے تو آؤ سنو، ہم آپ کو جواب دے دیتے ہیں. دارالعلوم دیوبند تو 150 سال کی بات ہے، لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی المتوفی 852 ہجری، اس نے فتح الباری میں یہی نظریہ لکھا ہے. اگر آپ کو نہیں دکھتا تو ہم دکھا دیتے ہیں. اس سے پہلے اگر چاہیں تو ایک حوالہ حافظ ابن القیم کا آج سے 700 سال پہلے کا ہے، وہ دکھائی دیتا ہوں. چلو میں 2 حوالوں کے بجائے ایک ہی پڑھ کے، زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، یہ امام ابن القیم کی کتاب ہے. فصل الفرق بین من قال کان الاسراء بالروح و بین ان یقال کان الاسراء مناما، اس کے تحت جلد نمبر 1 صفحہ 506، شرکت التجاریہ القدس القاہرہ مصر ایجپٹ سے چھپی ہے. امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ امت مسلمہ کے عقیدے کے لیے یہ الفاظ لکھتے ہیں. فرمایا بعد وفاتی صلی اللہ علیہ وسلم استقرت فی الرفیق الاعلی ما ارواح الانبیاء علیہم السلام ما هذا فلها اشراف علی البدن و اشراق و تعلق به بحیث یرد السلام علی من سلم علیہ و اذا سلم علیہ المسلم رد اللہ علیہ روحہ حتی یرد علیہ السلام. کا رسالت مآب کی روح مبارک بھی اعلیٰ علیین میں انبیاء کے ساتھ ہے، اور اس روح کا جسم اطہر سے ایسا تعلق ہے کہ کوئی بندہ رسول اللہ پر سلام کرے، اللہ رسول اللہ کی توجہ لوٹا دیتے ہیں، رسالت مآب اس مسلمان کے سلام کا جواب دیتے ہیں. تو ہمیں بھی تو سلام اور درود پڑھ لینا چاہیے. پڑھ لو ایک بار سارے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے مولا، اے ہمارے اللہ، آپ کی بڑی طاقتیں ہیں. آپ چاہیں تو ڈائریکٹ پہنچا دیں، آپ چاہیں تو فرشتوں کے ذریعے پہنچا دیں. آج جامع مسجد محمودہ سے اور میرے دیکھنے والے تمام ناظرین سے جن نے درود پاک پڑھا ہے، میری دعا ہے اللہ یہ درود پاک فرشتوں کے ذریعے رسالت مآب تک پہنچا دے، اور ہم گناہگاروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام سے مشرف فرمائے. سوالات کے بعد ایک سوال میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. پچھلی آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی،
احکام القرآن سے کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس کو عقیدہ حیات النبی کی دلیل بنایا. یہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا کی آیت ہے. اس کے لیے کہتے ہیں کیا کسی مفسر نے اس آیت کو بھی عقیدہ حیات النبی کی دلیل بنایا ہے؟ ہم کہتے جی ہاں، منہ مانگی موت دے رہا ہو. سنو منکرین حیات، اس آیت کریمہ کو کن کن اکابرین کی تصدیق شدہ تفسیر کی حیثیت میں پیش کیا گیا ہے. میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں علماء دیوبند کی اتفاقی تفسیر، مفسر قرآن مولانا احمد سعید دہلوی رحمہ اللہ. احمد سعید، خیال کرنا ٹھیک ہے نا، احمد سعید دہلوی رحمہ اللہ انبیاء کرام کے لیے اس آیت کی تفسیر پہ لکھتے ہیں انبیاء کرام شہیدوں سے بڑے درجے والا ہیں، وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی اتنی مضبوط ہے، روح جسم کا تعلق ہے، اس وجہ سے نبی پاک کی وفات کے بعد ان کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا، نہ ہی میراث تقسیم ہوتی ہے، بلکہ قبر پہ جا کے کوئی سلام کرے تو اس سلام کو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. تفسیر کا نام ہے کشف الرحمن فی ترجمۃ القرآن، جلد نمبر 1 صفحہ 592، مکتبہ رشیدیہ کراچی سے چھپی ہے. اور یہ تفسیر کشف الرحمن سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 169 کی شرح ہے. اور اس تفسیر پر جن حضرات نے دستخط کیے ہیں تصدیق کے طور پہ، ان میں مدرس مسجد نبوی شیخ الحدیث شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، عالم اسلام کے پہلے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندلوی، دارالعلوم دیوبند میں نصف صدی تک محتمم مولانا قاری محمد طیب قاسمی، مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی مہدی حسن شاہ جہان پوری، اور شیخ الحدیث والادب جامع الفضائل فقیہ زماں حضرت مولانا اعزاز علی امروہی، مفتی اعظم متحدہ ہندوستان فخر الاماثل حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہم اللہ تصدیقی دستخط کر رہے ہیں. یہ اتنی اتفاقی تفسیر ہے. تو میرے دوستو، یہ اعتراضات کے بعد اس آیت پر انشاءاللہ تعالی ایسا کوئی اعتراض نہیں بچتا جو وہ کرے اور آپ اس کا جواب سمجھا نہ پائیں. اس طرح کے جملہ اعتراضات یہ کرتے جائیں، آپ سمجھاتے جائیں. دیکھو میں قرآن کریم پیش کر رہا ہوں اسی وقت سے، اور یہ لوگ کہتے ہیں اس مسئلے پر ہمارے پاس قرآن ہے، دیوبند کے پاس قرآن نہیں ہے. میں نے تبھی کہا ان کے پاس قرآن کی کاف بھی نہیں ہے. اور میں نے کل کہا تھا کہ ان لوگوں کے پاس صرف اشکالات، اعتراضات، سوالات، ایبجیکشن ہے، دلیل نہیں ہے. حقیقت میں ڈھکوسلے ہیں، باتیں، گالیاں ہیں، رائٹ، بس یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. میرا واسطہ پڑا ہے، میں نے آنکھوں سے آنکھیں چار کر کے دیکھا ہے. میں میدان مناظرہ میں بیٹھا ہوں، میدان تدریس میں بیٹھا ہوں، میدان خطابت میں بیٹھا ہوں، اور اس فیلڈ میں رہ کر میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ دلیل نام کی دال بھی ان کے پاس نہیں ہے، صرف سوالات ہیں. یہ میں غالباً آپ کو کوئی 10 سال پرانی بات کر رہا ہوں. مولانا عبدالکم قاسمی دامت برکاتہم کے یہاں معارف اسلامیہ سعید آباد بلدیہ ٹاؤن کراچی میں منکرین حیات انبیاء کا ایک شخص آیا ہم سے گفتگو کرنے، اور اس کا دعویٰ تھا میں بخاری کا حافظ ہوں. اور جب بیٹھ کے بات کرنے لگا تو علمی روب جھاڑ کے مجھے کہتے ہیں میں بخاری کا حافظ ہوں. میں نے کہا بیٹا اگر اہل حق ہو تو حافظ بانوں گا، اور اگر انکار آیات کر کے اہل باطل ہو تو میں تیری بخاری کا حفظ اگر اللہ حافظ نہ بنا دو مجھے دیوبند کا بیٹا نہ کہنا. ہمارے سامنے روب جھاڑتے ہو، ہم بخاری کے حافظ ہیں، جاؤ کسی جا کر اپنے بچوں کو سمجھاؤ. یہ ایسا نہیں ہے. میں آپ کی اسی کراچی سے پڑھا ہوں، آپ جائیے، میرے کلاس فیلو موجود ہیں، ان حضرات سے پوچھ لیجئے. رات بھی ہم تھے تو ملاقاتیں ہوئی ہیں. صبح بخاری کا پیپر ہوتا تھا، مغرب میں ہم تکرار شروع کرتے، اذان صبح تک باب قول اللہ تعالی پہلا باب اٹھائیں، کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، یہاں سے لے کر صحیح بخاری کا آخری باب ونضع الموازین قسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن تک، یوں انگلیوں پہ پوری بخاری میں دہرا دیتا تھا طلبہ کو. آپ ہمارے سامنے نقلیں کر کے بتاتے یہ اب بخاری حفظ ہے. بخاری حفظ کا یہ معنی تھوڑی ہے کہ تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا. بخاری حفظ کا یہ معنی تھوڑی ہے کہ تم نے رٹا لگا لیا تو تمہیں عقیدے کی دلیل کی دنیا میں تم کچھ بن جاؤ گے. بابا عقیدے میں دلیل کی دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے، اور عقیدے میں ہیجڑا ہوتا ہے. اس لیے اس طرح کی باتیں آپ اہل حق کے سامنے لا کر ہمیں نہ پریشرائز کر سکتے ہیں، نہ ہمیں مرعوب کر سکتے ہیں. یہ صرف تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے گھٹنوں پر کھڑا ہونا سیکھو، اپنے گھٹنوں پر کھڑا ہونا سیکھو. یوں نہیں ہے جو یہ کہے بس اس کے ساتھ چل پڑے، وہ کہے اس کے ساتھ چل پڑے. اللہ نے اہل حق علماء اہل سنت والجماعت علماء احناف علماء دیوبند کو دلیل کی دنیا کا بادشاہ بنایا ہے. میں صرف اپنی ذاتی بات نہیں کر رہا. دیوبندی اگر ایک جنگل میں بیٹھ جائے وہ جنگل کو دارالعلوم میں بدل سکتا ہے.
اللہ نے اس کو یہ توفیق دی ہے. دیوبند کی فطرت میں قدرت نے دیوبند کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. آؤ ایک دلیل مزید، تھکے تو نہیں ہونا، ابھی 10 ہوئے ہیں. میری ترتیب کے مطابق میں نے 100 پورے کرنے ہیں، لیکن آپ کے چہرے مجھے 100 والے نہیں لگ رہے. آپ کوئی حشاش بیٹھے تاکہ میں بات کر پاؤں. ہاں حشاش بیٹھے ہو؟ جی ہاں، بہت آہستہ آہستہ. چلو میں تفصیل چھوٹی کرتا ہوں، لیکن چلو نمبرنگ تو پوری کر لینا. ہم عقیدہ حیات النبی پر ایک آیت قرآن کریم کی پیش کرتے ہیں. سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 64. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اس آیت کو کیسے فٹ کرتے ہیں آپ؟ عقیدہ حیات النبی کورس میرا دیکھ لیں، اس میں موجود ہے، لیکن میں ان کا اعتراض اور جواب پیش کر رہا ہوں. اس میں ہم ایک واقعہ سناتے ہیں. تفسیر بحر المحیط میں امام ابو الحیان اندلسی رحمہ اللہ نے نقل کیا، اور مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ آپ کے قریب دارالعلوم کراچی میں آپ جائیے، حضرت کی قبر مطہر موجود ہے. اور معارف القرآن حضرت کا تفسیر قرآن کا یہ وہ مجموعہ ہے جو شاید ہر جمعے کا خطیب خطابت سے پہلے مطالعہ کر کے جمعہ پڑھانے آتے ہیں. مولانا مفتی شفیع صاحب کی اسی معارف القرآن کی جلد 2 اٹھائیں، صفحہ 460 و 61 اٹھائیں. اس میں مفتی شفیع صاحب نے اس آیت سے استدلال کیا اور بتایا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ کے وفات کے 3 دن بعد ایک دیہاتی حضور پاک کی قبر مبارک پہ آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ آپ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن قرآن کریم ہمیں ایک بات کی تسلی دیتا ہے. وہ تسلی یہ ہے، قرآن کریم کہتا ہے قرآن کریم کہتا ہے لوگو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، تم نے گناہ کر لیے، جاؤ کا پیغمبر کے پاس آ جاؤ، فاستغفر اللہ، خود بھی اللہ سے معافی مانگو، واستغفر لهم الرسول، رسول اللہ بھی آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف کرے گا، اگلی زندگی پر رحمت کرے گا. حضرت علی فرماتے جب اس آدمی نے آیت پیش کی حضور پاک کی قبر پہ، تو اسے قبر سے آواز آئی، انہو قد غفر لک، اے بندے تیری بخشش ہو گئی ہے، اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دی. جب ہم یہ پیش کرتے ہیں تو اعتراض کرنے والے یوں سینہ اٹھا کر اعتراض کرنے آ جاتے ہیں، او ہمارا سوال ہے. میں نے کہا ہمیں پتہ ہے تمہارے پاس دلیل نہیں ہے ہی سوال، کرو کیا سوال ہے. اس دیہاتی آدمی کا نام کیا تھا؟ میں نے کہا رشتہ دینا ہے، ریلیشن شپ قائم کرنی ہے. کیا نام تھا؟ شناختی کارڈ کیا تھا؟ کیوں بھائی نام کی کیا ضرورت ہے؟ نام کیا تھا؟ میں نے کہا جو بھی نام تھا. سوال یہ ہے، تائید کرنے والا حضرت علی ہے اور اس کا نام دنیا جانتی ہے. حضرت علی تمہیں نہیں سمجھ آتا، حضرت علی نہیں دکھتا. حضرت علی کہہ رہا ہے ایک بندہ آیا ہے، اب حضرت علی نے اس آدمی کا نام نہیں بتایا تو ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم کھوج لگائیں اس کا نام کیا ہے. ایسے تو قرآن کریم میں بھی کئی جگہ موجود ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِلَّةِ، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، یہ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو مجھے بتاؤ سوال کرنے والوں کا نام تو قرآن میں نہیں ہے، تو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ کا کیا معنی کرو گے؟ رجل من اقصى المدینہ یسعی، دور دیہات سے ایک شخص دوڑتے ہوئے آ. اس رجل کا نام حبیب نجار ہے، تفسیروں میں ہے، قرآن میں تو نہیں ہے. اللہ رجل فرماتے. الیس منکم رجل الرشید، یہاں رجل کا نام تو قرآن میں نہیں ہے. کیا کرو گے؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، رجل سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے لیکن نام تو مراد نہیں ہے، یہاں تو مرد کا لفظ ہے. تو لفظ آئے اس کا نام نہ ہو، یہ تو ترتیب قرآنی ہے. حضرت علی المرتضیٰ پیش فرما رہے ہیں، حضرت علی کا نام تو میں نہیں آتا، وہ خلیفہ راشد نہیں ہے. حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اس میں تو حضرت علی کا 4تھا نمبر موجود ہے، لہذا حضرت علی کا نام موجود ہے. اب اس دیہاتی کا نام ہے یا نہیں ہے، ہم نے عقیدے کی بنیاد پہ اس روایت کو لیا ہے. اگر لیا ہے تو حضرت علی المرتضیٰ کی تائید سے لیا ہے، ہمیں دیہاتی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لہٰذا اس طرح کے اعتراض کر کے آپ ہمارے سامنے کوئی ڈرامے بازی کے طور پہ کوئی سوالات کی بات کھڑا نہیں کر سکتے. اور میرے دوستو، یہاں پر کچھ ظالم کہتے ہیں کہ یہ واقعہ تو شرک کا چور دروازہ ہے،
قبروں سے مانگنا شروع ہو جائے گا. میں نے کہا ظالمو یہاں قبروں سے مانگنا کہاں سے آ گیا؟ یہاں تو لفظ ہے جئتک مستغفرا لذنوبی، میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ اللہ گناہ بخشے. فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگے. واستغفر لهم الرسول، رسول اللہ بھی اللہ سے مانگے. شرک کیسے؟ تمہیں شرک کا حیضہ ہوا پڑا ہے. شرک کا حیض ہو یا شرک کا حیضہ ہو، دونوں خراب ہوتے ہیں. تو کیا چکر آپ کو پڑ گئے ہیں بھائی؟ آپ بات کریں کھلی کھلی کریں. شرک ہے شرک ہے، کیسے شرک ہے؟ سن، علی المرتضیٰ کی تلوار نے مشرکین کی زبانوں کو گنگ کرا دیا تھا. مرحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی نے کہا تھا انا الذی سمتنی امی حیدرا کلی سے غابات کریہ المنظرا. اور مرحب تو 1000 آدمی سے تنہا لڑنے کا دعویٰ رکھتا ہوگا، لیکن میری ماں فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ نے مجھے پیدا کرنے کے بعد اپنی گود پہ مجھے رکھا تو نام شیر رکھا. حضرت علی نے تو مشرکین کے دانت کھٹے کیے تھے. حضرت علی اس جگہ پہ دیکھ رہا ہے، موجود ہے، اس روایت کو بیان کر رہے ہیں. حضرت علی کو تو شرک نہیں دکھتا. تجھے علی سے زیادہ توحید آتی ہے؟ تمہیں حضرت علی المرتضیٰ سے زیادہ توحید آتی ہے، اور تم اس بات کو لے کر آ جاؤ بھی حضرت علی المرتضیٰ کو نہیں سمجھ آئی، نعوذ باللہ تمہیں آئی ہے. لہٰذا یہ شرک کا چور دروازہ نہیں ہے. نمبر 2، امام المفسرین، امام الموحدین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ، وہاں بچنا والے، ان کی زندگی کی آخری املائی کتاب تحریرات حدیث. تحریرات حدیث میں حضرت نے اسی واقعے کو بطور دلیل نقل فرمایا ہے. آپ تحریرات حدیث اٹھا لیں، حضرت شیخ نے اس کو پوری تفصیل کے ساتھ نقل فرمایا ہے. اور حضرت مولانا حسین علی الوانی کی تحریرات حدیث ہے، باب قضاء الحاجت بالصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. باب یہ ہے حضور پاک پر درود پڑھو اللہ آپ کی حاجتیں درست کر دے گا. اس کا 396 صفحہ ہے. تمہاری اشاعت اکیڈمی محلہ جنگی پشاور سے چھپی ہے. اور حضرت نے اسی واقعے کو دلیل لکھ کر فرمایا فلم ینکر علیہ احد، پورے صحابہ کے مجمع نے دیکھا کسی نے اعتراض نہیں کیا. اسے اجماع سکوتی کہتے ہیں، اسے تو اجماع سکوتی کہتے ہیں. اور اگر یہ شرک کا چور دروازہ ہے تو جناب ذرا فتوے میں ہولا ہاتھ رکھنا، یہ ہم پہ بعد میں اور مولانا الوانی پہ پہلے لگے گا. اور مولانا الوانی تو وہ ہیں جنہیں تم اپنا بناتے ہو کہ ہمارے ہیں، حالانکہ وہ تمہارے نہیں ہیں. یہ منکرین آیات النبی جھوٹ بولتے ہیں کہ حضرت ہمارے ہیں، ان کے نہیں ہیں. وہ عقیدہ آیات النبی کے قائل اہل سنت والجماعت اہل حق ہیں. اور دلیلیں چھوڑیں، میں ایک وہ دلیل بتاتا ہوں جو اندھے کو بھی سمجھ آ جائے. آپ کہیں گے کیسے؟ انہیں کہ مولانا الوانی فوت کب ہوئے ہیں، ان کی تاریخ وفات بتا دو، سن وفات بتا دو. ان کا انتقال ہے 1944 میں اور مماتی بنے 1957 میں. تم 57 کا فرقہ ہو، وہ 44 پہ فوت ہو گئے ہیں. سنو میں ایک جملہ کہتا ہوں. ہمیں تو کہتے ہو مردے سنتے نہیں ہیں اور خود مردوں کی رکنیت فارم پر کر رہے ہو. ہاں تم رکنیت فارم پر کر رہے ہو جو فوت ہو گئے، یہ بھی ہمارا ہے، یہ بھی ہمارا ہے، یہ بھی ہمارا ہے، یہ بھی ہمارا ہے. بابا ایسے نہیں بنتا. یہ تو وہی ہے کہ ہم پوٹی آئی والوں کو کہتے ہیں کہ تم کل کہو گے قائد اعظم بھی پوٹی آئی میں تھا. بابا ایسے نہیں ہے. تھوڑا اپنی جماعت کو بھی دیکھو اور اپنے حجم کو بھی دیکھو. یہ اسی ترتیب پر یہ بیچارے سارے چل رہے ہیں. میرے دوستو، میں یہ آیات کریمہ آپ کی خدمت میں اس بنیاد پہ پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ بھی سکیں اور آگے سمجھا بھی سکیں. آؤ میں آپ کی خدمت میں ایک اعتراض مزید لاتا ہوں. ہم قرآن کریم کی آیت پیش کرتے ہیں، سورۃ احزاب آیت نمبر 53، وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا. کہ نبی کی وفات کے بعد نبی کی بیوی سے نکاح نہیں کرنا. نبی کی وفات کے بعد نبی کی بیوی سے نکاح نہیں کرنا. تو کہتے ہیں یہ آیت تو اس لیے ہے کہ نبی کی بیوی مومن کی ماں ہے اور ماں سے نکاح نہیں ہوتا. میں نے کہا سن، جب ماں سے نکاح نہیں ہوتا تو نبی کی بیوی مومن کی ماں ہے، اس بات میں تو شک نہیں ہے کہ مومن کی ماں ہے، لیکن پھر یہ کیوں اترا کہ نکاح نہ کرنا؟ ماں سے تو ویسے نہیں ہوتا، یہ کیوں اترا؟ میرے بھائی اسی لیے آپ سمجھو، ماں کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ماں ہے جو جسمانی ماں ہے، ایک وہ ماں ہے جو رتبی مقامی روحانی ماں ہے.
جسمانی ماں کا معنی جس ماں نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور روحانی اور مرتبی اور رتبی مقامی ماں کا معنی جس کو ہم ماں کا درجہ دیں، جس کو ماں کا مقام دیں۔ رسول اللہ کی حدیث ہے انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارا ایسے ہوں جیسے والد ہوتا ہے، تو اسی لیے رسول اللہ کی بیوی ہمارے لیے امت کی ماں ہے، تو رتبی ماں ہے، جسمانی ماں نہیں ہے۔ جسمانی ماں ہوتی تو اس سے پردہ بھی نہ ہوتا، حالانکہ قرآن سورت نمبر 33 سورۃ احزاب پارہ نمبر 22 میں کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، پردے میں بات کریں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، قرآن تو پردے کی بات کر رہا ہے۔ اے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، امت کی بیٹیوں کو کہہ دو، اپنی بیٹیوں کو بھی، امت کی بیٹیوں کو بھی، کہ وہ پردہ کریں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ ان کے لیے بہتر ہے کہ دنیا میں پہچانی نہ جائیں۔ تو ان سے پردہ کیوں ہے پھر؟ تو میرے بھائی، ماں رتبی ضرور ہے، لیکن جس طرح استاد کی وفات کے بعد استاد کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے، شیخ اور پیر کی وفات کے بعد پیرنی اور شیخہ سے نکاح ہو سکتا ہے، اسی طرح نبی کی وفات کے بعد اگر کوئی یہ جرت کرتا کہ نبی کی بیوی سے نکاح کرتا تو رب نے منع کیا ہے۔ آؤ ذرا مفسرین سے پوچھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ عقلی گھوڑے اس میں دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، تفسیر قرآن اٹھاتے ہیں، اس یہی معارف القرآن اٹھا لو۔ میں کراچی میں بیٹھا ہوں، کراچی کی تفسیر پیش کر رہا ہوں، تفسیر قرآن معارف القرآن، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 203 اٹھاؤ، سورۃ احزاب کی آیت نمبر 53 کی تفسیر اٹھاؤ۔ مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں رسول اللہ کی بیویوں سے نکاح کرنا حرام ہے، اس کی دو وجہ ہیں، اور دوسری اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ رسول اللہ کا رتبہ ایسے ہے جیسے زندہ شوہر گھر سے غائب ہو تو زندہ کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا۔ آپ علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہے، اس لیے بیوی سے نکاح نہیں ہے۔ یہ دوسری وجہ ذکر کی ہے، پہلی ماں ہونے کی ذکر کی ہے، دوسری یہ ذکر کی ہے کہ رسول اللہ اپنی قبر میں زندہ ہے، تو قبر میں زندہ ہونے پر حضور پاک کی بیوی سے نکاح نہیں ہے، یہ مفسرین ذکر کر رہے ہیں۔ اور صرف مفتی شفیع صاحب تنہا نہیں ہے، دارالعلوم دیوبند سے 100 سال پہلے کی تفسیر پیش کر رہا ہوں، تفسیر مظہری، غازی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے قلت وجاز ان يكون لاجل ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم حي في قبره وان ازواجه لم يطعم ازواجه صلی اللہ علیہ وسلم لانه لم يورث، فرمایا نبی پاک قبر میں زندہ ہیں اسی لیے بیوی سے نکاح بھی نہیں ہوتا، حضور کی میراث تقسیم بھی نہیں ہوتی۔ لم یطعم ازواجہ، آپ کا ذوق تازہ ہے تو اس کی تشریح کرتا جاؤں، جواب مرا ہوا مویا ہوا دیتے ہو، کرتا جاؤں۔ لم یطعم ازواجہ، حضور کی وفات سے حضور کی بیوی بیوہ نہیں ہوئی، کیا مطلب؟ نکاح بیوہ سے ہوتا ہے، بیوی سے نہیں ہوتا۔ وفات پیغمبر سے بیوی بیوی رہتی ہے، بیوہ نہیں رہتی، اسی لیے نکاح نہیں ہوتا۔ لم یطعم ازواجہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے اکابرین لکھے ہیں، اور دنیا میں مانتے بھی انہی کو، بھونکتے بھی انہی کو ہے۔ حیران ہوں میں، بھائی بات ماننی ہے تو پوری مانے۔ حضرت جی مولانا الیاس دہلوی رحمہ اللہ نے تبلیغی جماعت شروع فرمائی تو یہ اعلان فرمایا کہ بھئی پورا دین ماننے میں کامیابی ہے، ادھورے دین ماننے میں کامیابی نہیں ہے۔ تو بھئی یہاں بھی پورا دین ماننے میں کامیابی ہے، ادھورے میں کامیابی نہیں ہے۔ پورا مانیں گے تو بات بنے گی۔ اور اگر آپ اس سے بھی مزید کوئی حوالہ لینا چاہیں تو آؤ میں ایک حوالہ اور دیتا ہوں، تفسیر عثمانی اٹھائیں، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ۔ مزے کی بات، ان کی قبر مبارک میں یہاں اسلامیہ کالج کراچی میں ہے، آپ گئے حضرت عثمانی کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے ضرور جائیں، بانی پاکستان کے ساتھی ہیں، اور بانیان پاکستان میں حضرت کا نام ہے۔ اور ہمارے کراچی میں جس وقت ہمارا یہ اولڈ کیپٹل آف دا کنٹری تھا، پرانا یہ دارالخلافہ تھا کراچی، اس وقت حضرت نے 15 اگست 1947 کو جب 14 کو بنا اور 15 کو اعلان ہو رہا تھا، یہ 27 رمضان المبارک سن 1363 ہجری تھا، حضرت نے تلاوت کر کے پاکستان کا پرچم لہرایا تھا۔ یہ سب سے پہلے، یہ بھی ایک مولوی کے سر پہ سہرا جاتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں مولوی نے پاکستان بنایا ہے، مولوی پاکستان بچائے گا۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں پتہ نہیں کیا سے کیا، یاد رکھے یہ سیاست کی بات ممبر سے شروع ہو کے اسمبلی تک جائے گی تو رسول اللہ کا دین تخت پر آئے گا۔ ایسے جمعیت علماء اسلام کی محنت نہیں ہے،
ہم سیاست سے لے کر تبلیغ تک، تبلیغ سے لے کر تصوف تک، تصوف سے لے کر مدرسے تک دین کے سارے شعبوں کو قائل ہیں۔ حضرت علامہ عثمانی کی تفسیر عثمانی اٹھائیں، اسی آیت کی شرح میں لکھتے ہیں کہ لوگوں اگر آپ نے اس کی نہایت محققانہ بحث پڑھنی ہو تو دو کتابیں، ایک مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے آب حیات دیکھ لو، اور دوسری علامہ عثمانی کہتے ہیں میری شرح صحیح مسلم فتح الملہم دیکھ لو۔ ان دونوں میں اس بات کو واضح مانا گیا ہے حضور پاک قبر میں زندہ اور عند القبر سلام بھی سنتے۔ تقریباً اعتراضات قرآن کریم کے حوالے سے مکمل ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ ایک اعتراض میں اور بھی نقل کر دوں۔ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے اموات غیر احیاء، مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، پھر تم لوگ نبوت اور شہید کو کیوں قبروں میں زندہ مانتے ہیں؟ قرآن میں تو ہے اموات غیر احیاء۔ میں نے کہا ہوئے جب تم عقیدے میں گنجے ہو، دلیل میں بھی گنجی دلیل پیش کرتے ہو، آدھی دلیل پیش کرتے ہو، پوری دلیل لاؤ۔ اموات غیر احیاء سورۃ نحل کی آیت نمبر 21 سے پورا پڑھیں۔ والذین تدعون من دون اللہ، پڑھیے نا، والذین تدعون من دون اللہ، یہ تو ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے علاوہ بتوں کو پکارتے ہیں۔ آیت مشرکین کے بارے میں اتری ہے اور پھر تم رسول اللہ کی قبر کے ہاتھ پہ کر رہے ہو۔ حیا کرنی چاہیے، چلو بھر پانی لے کر ڈوب مرنا چاہیے۔ چلو تو بہت زیادہ ہے، گورمے کی بوتل کے ڈھکنے میں ڈوب مرنا چاہیے جو ڈھکن ہے۔ پتہ نہیں کیا سے کیا اعتراض ہے۔ اموات غیر احیاء یہ تو ان کے لیے اتری ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مانتے ہیں، اور رسول اللہ کو تو مکہ کے کافر رسول نہیں مانتے تھے، معبود کیسے مانتے؟ آئے حیا کرو۔ اگر ان لفظوں میں نہ نبی کا لفظ ہے نہ قبر کا لفظ ہے، تم نبی پر فٹ کر دیتے ہو، تو تمہیں بل احیاء نظر کیوں نہیں آتا کہ مردہ نہیں ہے، زندہ ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، شہید کو مردہ نہیں کہنا۔ اللہ کیا کہوں؟ بل احیاء، زندہ کہو۔ اب سوال اٹھتا ہے اللہ زندہ کیسے ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، مانو۔ اب دیکھو نا یہ تین لفظ ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، شہید کو مردہ بولو، شہید کو مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، زندہ کہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ منکرین حیات ان تینوں آیتوں کا پے در پے منکر ہے۔ قرآن کہتے ہیں مردہ نہ کہو، یہ کہتے ہیں مردہ ہے۔ قرآن کہتے ہیں بل احیاء، زندہ کہو، یہ کہتے ہیں زندہ نہیں ہے۔ قرآن کہتے ہیں وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، سمجھ نہیں آئے گی، مانو، اور یہ کہتے ہیں ہم سے مناظرہ کرو، ہمیں سمجھا کے دکھاؤ۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ پھر بھی کہتے ہیں ہمارے پاس قرآن ہے۔ بابا اہل حق علماء دیوبند کو اللہ نے قرآن کریم کے علوم سے آراستہ کیا، بس جو رتبہ بلند ملا جس کو بھی مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، ایسے نہیں ہے، مان لینا چاہیے۔ اور اس پر ہم ایک جملہ مزید بھی کہتے ہیں کہ تمہیں اس دھرتی پہ چیلنج ہے، آؤ اموات غیر احیاء رسول اللہ کے دور سے لے کر آج تک کوئی ایک اہل حق کا مفسر لاؤ، حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، کوئی اہل حق ہو، وہ اپنی تفسیر میں لکھ دے یہ آیت حیات النبی کے خلاف ہے، میں تیرے ہاتھ چوم لوں گا، آپ دکھا دو۔ لیکن آپ کے ہاں یہ چیز نہیں ہوگی۔ جھوٹ بول بول کے بابا دکان کھڑی کرو گے تو جھوٹ کی بنیاد پہ یہ گھر جتنا اونچا بنے گا ناپائیدار بنے گا۔ قرآن کریم کی ایک آیت مزید پیش کرتے ہیں، بھئی قرآن کریم میں ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اور جب یہ آیت پیش کرتے ہیں تو ہمارے بھولے مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اوہو اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، یہاں تو میت کا لفظ آیا ہوا ہے، اب تو مردہ کی بات بن گئی، اب کیا کریں؟ میں نے کہا یار سنو تو صحیح، کوئی بندہ آپ کو کہے کہ تہجد کی 3 رکعتیں ہیں اور دلیل میں مغرب کی نماز پیش کرے تو بھائی 3 رکعتیں مغرب کی ہیں، تہجد کی نہیں ہیں۔ تہجد کی 8 اپنی جگہ ہیں، تراویح کی 20 اپنی جگہ ہے، مغرب کی 3 اپنی جگہ ہیں، تو بھائی ایسے ہی ہے۔
یہ انک میت و انہم میتون پیش کر کے عام مردے کی بات پہ رسول اللہ کو فٹ کر رہے ہیں. نہ اس میں نبی کا لفظ ہے نہ اس میں قبر کا لفظ ہے. آؤ میں ذرا بات پوری کرتا ہوں. یہ سورت زمر کی آیت نمبر 30 ہے. انک میت و انہم میتون. یہ ہے کیا؟ کہا کیا جا رہا ہے؟ سمجھایا بتلایا سنایا کیا جا رہا ہے؟ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام پہ آیت اتری. فرمایا جو لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں نا آپ دل چھوٹا نہ کریں. انک میت و انہم میتون. آپ بھی فوت ہوں گے یہ بھی فوت ہوں گے. پھر قیامت میں رب فیصلہ کرے گا کہ سچا کون اور جھوٹا کون. پریشان نہ ہوں. اب رسول اللہ کی وفات کا وعدہ ہے, وقوع موت نہیں ہے, یہ وعدہ موت ہے. پرومس آف دا ڈیتھ, نیوز آف دا ڈیتھ نہیں ہے, یہ وعدہ ہے. تو وعدہ موت وقوع موت نہیں ہوتا. جب وعدہ طلاق طلاق نہیں ہوتی تو وعدہ موت وقوع موت کیسے ہے؟ اس پر میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے عوامی لہجے میں کہتا ہوں کہ یہ موت کا لفظ 2 دفعہ کیوں ہے؟ آپ بھی فوت ہوں گے یہ بھی فوت ہوں گے. یوں بھی تو ہو سکتا تھا انک وہم میتون, آپ دونوں فوت ہوں گے. یوں نہیں ہے. موت کا لفظ 2 دفعہ ہے. کچھ سمجھایا سنایا جا رہا ہے. بھائی وہ کیا ہے؟ کیا سنایا سمجھایا جا رہا ہے؟ میں نے کہا جی سنو. سنایا یہ جا رہا ہے کہ لوگوں نبی اور امتی کا رتبہ ایک جیسا نہیں ہے. تبھی نبی کی باری آئی موت کا لفظ جدا, امتی کی باری آئی موت کا لفظ جدا. دلیل او قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کو پیش کر رہا ہوں. فرمایا قرآن کریم سے کوئی اور موقع بھی ایسا ہے جہاں نبی اور امتی کو الگ الگ بیان کیا گیا ہو؟ کہا جی ہاں. کہاں؟ کہا سورت نمبر 12 سورت یوسف میں. حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ ہے. زلیخا نے حضرت یوسف کو کمروں میں بند کیا. زلیخا کا ارادہ گناہ والا, حضرت یوسف کا ارادہ چھٹکارے والا. رب نے زلیخا اور حضرت یوسف دونوں کے ارادوں کو ذکر کیا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي. امت کی باری آئی ہمت بہی, ارادے کا لفظ علیحدہ. نبی کی باری آئی ہم بہا, ارادے کا لفظ علیحدہ. تو نبی کے لیے ارادے کا لفظ الگ, امتی کے لیے ارادے کا لفظ الگ. کیوں؟ نبی کا ارادہ اور امتی کا ارادہ اور. امتی زلیخا تھی, نبی حضرت یوسف تھے, ارادہ گناہ سے چھٹکارے والا. امتی زلیخا کا ارادہ گناہ کروانے والا. گناہ الگ الگ تھے, لفظ الگ الگ آیا. اگر ارادے ایک ہوتے تو لفظ ہوتا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَبِهَا, دونوں نے ارادہ کیا. یوں نہیں ہے, جب ارادے جدا لفظ جدا. فرمایا اسی طرح اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ, امتی کی موت الگ نبی کی موت الگ. دونوں کی اکٹھی ہوتی تو لفظ ہوتا انک وہم میتون, دونوں نے فوت ہونا ہے. یوں نہیں ہے, جدا ہے. نبی کے لیے الگ لفظ ہے, امتی کے لیے الگ لفظ ہے. تو ایک موت فٹ کر رہا ہے اور جدا کیسے ہے؟ سن, پیغمبر کریم کو انہی کپڑوں میں دفن کیا گیا ہے. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا 3 دن بعد قبر مبارک میں پہنچایا گیا. حالانکہ امتی کو جلدی پہنچانے کا حکم ہے. حضور جہاں فوت ہوئے وہی قبر بنی ہے, امتی کو قبرستان لے جانے کا حکم ہے. پیغمبر کریم کے جنازے میں یوں نہیں ہے امام ہو مقتدی ہو. امتی کے جنازے میں امام بھی ہوتا ہے مقتدی بھی ہوتا ہے. نبی کے جنازے میں امام نہیں ہے, نبی کے جنازے میں مقتدی نہیں ہے. امت کے جنازے میں 4 تکبیریں ہیں, نبی کے جنازے میں 1 تکبیر رہی ہے. امتی کے جنازے میں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک. نبی کے جنازے میں یہ نہیں ہے. امتی کے جنازے میں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام. نبی کے جنازے میں اس پورے جنازے کے لفظوں میں ایک لفظ نہیں ہے. نبی امتی کے جنازے میں 2 طرفہ سلام ہے, نبی کے جنازے میں دائیں بائیں سلام نہیں ہے. اور بھئی امتی نبی کا فرق ہے. امتی کا جنازہ اور ہے, نبی کا جنازہ اور ہے. امتی کا جنازہ یہ ہے جو میں نے پڑھا, لیکن نبی کا جنازہ ایک ہی ہے. امت آئے نبی پر درود پڑھتی چلی جائے. اور امتی کے جنازے میں یہ ہے امتی فوت ہوتا ہے, اس کی بیوی عدت میں بیٹھتی ہے, عدت گزار کے آگے نکاح کرتی ہے. نہ نبی کی بیوی پہ عدت ہے, نہ عدت کے بعد آگے نکاح ہے. تو نبی اور امتی کا تو فرق ہے.
کون کہتے ہیں نبی اور امتی کا جنازہ ایک جیسا؟ بھائی نبی اور امتی کی موت پہ فرق تھا، تبھی انک میتون کہہ کر نبی کی موت الگ، انہم میتون کہہ کر امتی کی موت الگ۔ یہ تو پیغمبر کا رتبے، مقام، درجے، حیثیت اور ویلیو کی طرف اشارہ تھا، جس کو تم رسول اللہ کے خلاف فٹ کر بیٹھے۔ اس لیے عقل چاہیے، خیرت چاہیے، سمجھ چاہیے، فہم چاہیے، فراست چاہیے، دیانت چاہیے، امانت چاہیے، شرافت چاہیے، جس سے یہ طبقہ خالی ہے۔ اسی لیے اس بنیاد پہ یہ بات نہیں کر سکتے۔ میرے خیال میں تقریباً یہ 20 کے لگ بھگ اعتراض حل ہوئے ہیں، جو صرف اور صرف قرآن کریم کے حصے پر مشتمل ہیں، اور یہ اعتراضات یہ لوگ قرآن کریم کے حوالے سے آپ پر کریں گے تو بہترین طریقے سے اس کو ازبر کر لیا جائے تو اس دھرتی پر کسی ماں کی کوکھ نے اس مماتی کو پیدا نہیں کیا جو اس طرح ہمارے سامنے آنکھوں سے آنکھیں چار کر کے بات کر پائے۔ آؤ ذرا احادیث پاک کے ساتھ، بلکہ اس سے بھی پہلے میں اگر ایک جملہ کہہ دوں قرآن کریم کے حوالے سے ایک دو باتیں مزید بھی، تو یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ جہاں پر ہم باقی اعتراضات قرآن کریم کے لے کر آپ کی خدمت میں مکمل طور پر ایک بات کرتے ہیں، تو وہاں پر ایک بات میں مزید بھی عرض کرتا جاؤں۔ یہ لوگ سورۃ تکویر کی آیت نمبر 7 کو اٹھاتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں قرآن کریم میں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، قیامت میں روحوں کو جوڑا جائے گا، تو لہٰذا قیامت میں جڑے گا تو پھر قبروں میں زندہ کیسے؟ بڑی آسانی سے جواب دینا کہ اس آیت میں تو اتنا بتایا گیا ہے کہ جو روحیں اپنے مقام پہ ہیں، جن کا جسموں سے تعلق ہے، اگر نیک ہے تو وہ ثواب میں ہے، برا ہے تو عذاب میں ہے، اللہ محفوظ رکھے، ان روحوں کو قیامت میں جسموں کے اندر مکمل داخل کر دیا جائے گا۔ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے قبر کی حیات نہیں ہے؟ اگر روح جسم کے تعلق سے زندگی نہیں ہے تو قرآن کریم سورۃ زمر آیت نمبر 42 میں سونے والے کی بھی روح نکل جاتی ہے، تو پھر جب نیند میں آپ کے ابا جان سوئیں تو اماں کو عدت میں بٹھا دو کہ ابا مر گیا، کہتے نہیں تعلق سے زندہ ہے، تو یہاں بھی تعلق سے زندہ ہے، اسی لیے یہ اعتراض آپ نہیں کر سکتے۔ ایک اعتراض یہ لوگ اس طرح کا ہمارے اوپر مزید بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن کریم میں اس طرح کی ایک جملہ مزید موجود ہے، مثلا سورۃ مؤمنون کی آیت نمبر 15 ثم انکم بعد ذلک لمیتون، قیامت کے دن تم پھر اٹھائے جاؤ گے اور تم اس کے بعد اٹھائے جاؤ گے، اب تم میت ہو، تو ظاہری بات ہے میت ہیں دنیا کے لحاظ سے، زندہ اور آخرت کا مقابلہ ہے قبر اور برزخ کے لحاظ سے، تو دنیا کے لحاظ سے بندہ اور ہے، قبر کے لحاظ سے اور ہے۔ سنیں، ایک انسان ہوتا ہے وہ اپنے باپ کا بیٹا ہوتا ہے لیکن اپنے بیٹے کا باپ ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے یہ باپ ہے یا بیٹا ہے؟ تو وہ کہے گا عبد الغفار کا بیٹا ہوں، عبداللہ کا باپ ہوں، اپنے بیٹے کا ابا ہوں، اپنے ابا کا بیٹا ہوں، تو حیثیتیں بدل جاتی ہیں بھائی۔ تو یوں نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک شخص کی دو حیثیتوں کا انکار کریں۔ اگر ایک آدمی کی دو حیثیتوں کا انکار کرو گے، میں پوچھوں گا آپ سندھی ہو یا پاکستانی ہو، کیا کرو گے؟ آپ پٹھان ہو یا آپ پاکستانی ہو، تو کیا انکار کریں گے آپ خیبر پختونخوا سرحد کے رہنے والے ہو یا آپ کراچی میں بیٹھے ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دونوں نسبتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ زیادہ کوئی اس پر ٹیر پش کرے تو میں ایک اور سوال کرتا ہوں کہ تو باپ کا بیٹا ہے یا ماں کا بیٹا ہے؟ فائنل کر لیں۔ اگر کہے نا کہ میں باپ کا بیٹا ہوں تو ہم کہیں گے کیوں؟ تجھے پریشر کوکر میں ڈال کے پیدا کیا گیا تھا، ماں کا بیٹا نہیں ہے، پریشر کوکر میں ڈالا گیا تھا تجھے، ماں کے پیٹ سے ہو کر آیا۔ ایک بندے کو علمیت کا جوش چڑھا ہوا تھا، یہاں آپ کے فیصل کالونی کی بات کر رہا ہوں، درزی کی دکان پہ بیٹھا بات کر رہا تو میرا گزر ہوا طالب علمی زمانے کو سنا رہا ہوں، وہ کہنے لگا میں باپ کا بیٹا ہوں، قوم باپ پہ جاتی ہے۔ میں نے کہا ایک منٹ، یخرج من بین الصلب والترائب، سورۃ طارق میں رب فرماتے ہیں بچے کی پیدائش باپ کی ریڑھ کی ہڈی اور ماں کے سینے سے نطفات نکال کے جمع کر کے ہوتی ہے، تو ہم باپ کے بیٹے بھی ہیں اور ماں کے بیٹے بھی ہیں، اور اگر تو کہ میں ماں کا نہیں ہوں تو پھر تجھے پریشر کوکر میں ڈال کے پیدا کیا گیا تھا۔ پریشر کوکر سمجھتے ہیں نا بھئی، آلو بہت سخت ہے، گلتا نہیں ہے، لہٰذا پریشر کوکر میں ڈال کے پانی ڈال کے اوپر ویٹ چڑھا دو، تو شاید اس کو کلوننگ کے ذریعے استنساخ بھی آج کل آئے ہوئے پریشر کوکر میں ڈال کے پیدا کیا گیا ہو، تو میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں انسان کے بچے کی بات کر رہا ہوں، بھوتنی کے بچے کی بات نہیں کر رہا۔ بھوتنی کا بچہ بھوتنی کا ہوتا ہے، انسان کا بچہ انسان کا ہوتا ہے، لہٰذا انسانوں کی بات انسانوں کو سچتی ہے، بھوتنیوں کی بات بھوتنیوں کو سچتی ہوگی۔
تو ثم انکم بعد ذالک لمیتون میں اتنی سی ہی بات ہے کہ دنیا میں وفات ہو جائے گی، قیامت میں اٹھ جائیں گے، روح جسم کا تعلق قائم ہو جائے گا اور مکمل قائم ہو جائے گا۔ اب تعلق والی زندگی اس وقت دخول سے روح والی زندگی ہوگی، لہٰذا اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ایک سوال اور کہتے ہیں بھائی ہمارا سوال ہے، اگر رسول اللہ قبر میں زندہ ہیں تو بتائیں حضور پاک کی عمر تو ہزاروں سال بن جائے گی، حالانکہ رسول اللہ کی عمر تو 63 سال ہے، قبر میں 1400 سال سے زندہ ہے تو عمر تو ہزاروں سال بن جائے گی، حالانکہ رسول اللہ کی عمر مبارک تو 63 سال ہے۔ تو لہٰذا آپ یہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں زندہ ہیں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں تو پھر حضور کی عمر تو زیادہ بن جاتی ہے۔ میں نے کہا تو بتا تیری عمر کتنی ہے؟ کہتے ہیں 40 سال۔ میں نے کہا دلیل؟ کہتے ہیں یہ شناختی کارڈ ہے، 1982 میں پیدا ہوا ہوں، 82 سے 92 10 سال، ٹھیک ہو گیا، اور 92 سے 2002 کتنا ہو گیا؟ 2012 2022 40 سال۔ میں نے کہا شناختی کارڈ دکھا کے بھی تیری عمر 40 سال نہیں ہے، 40.5 سال ہے۔ مولوی صاحب کیوں؟ میں نے کہا بس جھوٹ بولتا ہے، تیری عمر 40.5 سال ہے۔ کہتے نہیں 40 سال ہے، بس 40.5 سال ہے۔ ثبوت؟ میں نے کہا بڑے ثبوت ہے، میں ثبوت کے علاوہ بات نہیں کرتا۔ صحیح بخاری جلد اول کتاب بدء الخلق اٹھائیں، کتاب الانبیاء باب بدء الخلق اٹھائیں، حضرت ابن مسعود فرماتے ثم ينفخ فی الروح، ماں کے پیٹ میں بچہ چوتھے مہینے میں ہوتا ہے روح پڑ جاتی ہے، تو جو چوتھے مہینے زندہ ہو گیا تھا، چوتھا مہینہ، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 5 اور 1 6 مہینے، آدھا سال ہوتا ہے۔ تیری عمر 40 نہیں 40.5 سال ہے۔ 6 ماہ کے پیٹ والے، 40 سال دنیا والے۔ 40.5 سال کیوں نہیں مانتا؟ کہتے ہیں ماں کے پیٹ کی زندگی اور ہے، دنیا کی اور ہے، وہ زندگی میری اس دنیا میں دنیاوی زندگی میں شامل نہیں ہوتی، میری عمر 40 سال ہے۔ میں نے کہا قبر کی زندگی اور ہے، دنیا کی زندگی رسول اللہ کی 63 سال ہے، لہٰذا وہ بھی شامل نہیں ہوتی، حضور کی عمر 63 سال ہے۔ اپنا سمجھ آتا ہے، اپنے معاملات تمہیں دکھتے ہیں، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر تمہیں سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے معاملے میں تو سب کچھ سمجھ آتا ہے، لہٰذا اس طرح کے سوالات سے آپ علماء حق، علماء دیوبند کو آپ مرعوب نہیں کر سکتے۔ اچھا، جب ہم یہ بات کریں گے حضور قبر میں زندہ، تو جب یہ دلائل میں پھنسیں گے کہیں گے ہاں قبر میں تو زندہ ہے، لیکن قبر سے مراد اوپر کوئی قبر ہے، قبریں زمین پہ نہیں ہوتی۔ میں نے کہا چاچے قرآن کریم ماننے کی دعوے کرتے ہو، قرآن کریم پڑھ لو، پوچھ لیتے ہیں قبر کہاں ہے۔ سورۃ توبہ کے آیت نمبر 84 میں وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، حضور زمین پہ ٹھہرے تھے، رب نے فرمایا یہ منافق کی قبر ہے، اس پہ نہ ٹھہرنا۔ اس سے پتہ چلا قبر زمینی قبر کو کہتے ہیں۔ سورۃ حج آیت نمبر 7 میں ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، فرمایا قیامت آئے گی، اس میں شک نہیں ہے، اللہ ان قبروں والوں کو اٹھا دے گا، یہ قبریں بھی زمین پر ہیں۔ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 13 کما یئس الکفار من اصحاب القبور، یہ جو کافر لوگ ہیں یہ قبروں والوں سے بالکل مایوس ہو چکے ہیں کہ دوبارہ ان کی زندگی نہیں ہوگی۔ اس سے پتہ چلا قبریں زمین پر ہیں، کیونکہ کافر تو آسمان پہ گیا ہی نہیں ہے، اس نے زمین کی قبروں کو دیکھا ہے۔ سورۃ عبس آیت نمبر 21 ثم اماتہ فاکبرہ، جس کو موت آئی اسے قبر ملی، موت جسم کو آئی قبر جسم کو ملی، تو لہٰذا یہی جسم قبر میں جاتے ہیں تو قبریں زمین پر ہیں۔ اسی طرح سورۃ انفطار آیت نمبر 4 وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قیامت میں قبریں اکھیڑی جائیں گی، جنہیں بند کیا جائے گا انہیں اکھیڑا جائے گا، لہٰذا قبریں زمین پر ہیں۔ سورۃ العادیات آیت نمبر 9 افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، فرمایا کیا انہیں یہ وقت معلوم نہیں ہے کہ جو کچھ قبروں میں ایسے باہر بکھیر دیا جائے گا، جو کچھ قبروں میں ڈالا ہے وہ زمینی قبریں ہیں، لہٰذا زمینی قبر قبر ہے۔ اور قرآن کریم سورۃ تکاثر آیت نمبر 2 حتی زرتم المقابر، اے لوگو تمہیں دنیا کا اتنا شوشہ چڑھا پھر تم قبریں گننے قبرستان پہنچ گئے، گننے والے زمینی قبروں پہ یہاں گئے تھے، آسمان پہ نہیں گئے تھے۔ قرآن زمینی قبر کو قبر کہتے ہیں، تو کہتے ہیں قبر آسمان پہ ہے، میں تیری مانوں یا اللہ کا قرآن مانوں؟ اسی لیے قبر زمین پہ اس طرح کی بات نہیں ہو سکتی۔ اور ایک جملہ میں بطور نوٹ کی ایک بات کرتا ہوں، اس بات کو نوٹس کر لیں کہ اگر زمین پہ قبریں نہیں ہوتی تو پھر انہیں چاہیے کہ یہ قبروں کو زمین پہ ختم کریں اور قبرستان کو پاکستان ملک کی زراعت کے لیے دے دیں، ویسے ہی معیشت ڈی ویلیو ہو چکی ہے۔ یہ اپنے مردوں کو لفافے میں ڈالیں اور درخت سے لٹکا دیں، کیونکہ قبریں تو زمین پہ ہوتی نہیں ہیں۔
لیکن نہ بابا، یہاں پر ان کو قبریں زمین پہ نظر آتی ہیں. بھائی حدیث پاک میں جو ہے قبر کو پکا نہ بناؤ، حدیث پاک میں ہے قبر کے اوپر چونا نہ ڈالو، حدیث پاک میں ہے قبروں سے گزرو نہیں، حدیث پاک میں ہے قبر کو سجدہ نہ کرو. تو یہ زمینی قبریں ہیں. ورنہ کسی نے بجری، ریت اور سیمنٹ کے ٹرک اوپر جاتے دیکھے ہیں کہ زمین کو، قبر کو پکا نہ کرو؟ تو اوپر تو قبروں کے ٹرک، مٹیوں کے ٹرک نہیں جا رہے. تو یہ زمینی قبر ہے، سب کچھ زمینی قبر ہے. اور ہمارے لیے قبر آسمانی ہے. حضرت اکاڑوی فرماتے تھے دعا کرو، جو زمینی قبر نہیں مانتا اللہ اسے قبر نصیب ہی نہیں کرے. مماتی ہاتھ نیچے کر لیتے. بھی تم اگر سچے ہو تو آمین کہو نا. یہی مسئلہ ان یزیدیوں کا ہے. یہ یزیدی ہے نا، یہ یزید کو بڑا اچھا، یزید ایسے، یزید ایسے، یزید ایسے. تو میں کہتا ہوں آؤ دعا کرتے. جن کو یزید اچھا لگتا ہے اللہ قیامت میں ان کو یزید کا ساتھ دے. جنہیں حضرت امام حسین نظر اچھا لگتے ہیں انہیں اللہ امام حسین کا ساتھ دے. ہم تو کہتے ہیں آمین، یزیدی ہاتھ نیچے کر لیتے. بھی جرت ہے تم میں تو کہو تمہیں یزید کا ساتھ ملے. جی نہیں، خدا کے لیے گزارا کرو، وہ بات کرو جو بات سمجھ آتی ہے. اس طرح کی باتیں کر کے آپ لوگ نا تجربہ کاری کی بنیاد پہ دنیا میں جائیں گے. کچھ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں مولانا بتاؤ قبر والی زندگی مانتے ہو یا برزخ والی؟ تو میں کہتا ہوں بابا قبر اور برزخ میں فرق نہیں ہے. قبر جگہ کا نام ہے، برزخ وقت کا نام ہے. جیسے کوئی پوچھے تم پیر میں ہو، پیر کے دن میں ہو یا جامع مسجد محمودہ بحث کالونی کراچی میں ہو، تو ہم کہیں گے کراچی میں بھی ہیں، پیر کے دن میں بھی ہیں، 18 جولائی 2022 میں بھی ہیں. تو کہیں گے 18 جولائی میں ہو یا مسجد میں ہو؟ ہم کہیں گے 18 جولائی ظرف زمان ہے، وقت کا نام ہے، اور کراچی جگہ کا نام ہے، ظرف مکان ہے. بابا قبر جگہ کا نام ہے، برزخ وقت کا نام ہے. جو مردے پہ گزر رہا ہے وہ اچھی یا بری حالت ہے، لہٰذا مردہ قبر میں بھی ہے، برزخ میں بھی ہے. ہم قبر والی بھی مانتے ہیں، برزخ والی بھی مانتے ہیں. اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا. اور سنیں، اگر زمینی قبر نہیں ہے تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا تو آپ بڑا نام لیتے ہیں. اماں عائشہ اماں عائشہ قبر کو کیا قبر مانتی ہیں؟ ذرا تفسیر عائشہ صدیقہ اس کا صفحہ 382 383 سورۃ مؤمنون آیت نمبر 100 تالیفات اشرفیہ ملتان سے چھپی ہے. آپ تفسیر عائشہ میں دیکھ لیں. حضرت اماں جان نے زمینی قبر کو قبر فرما کر فرمایا البرزخ ہی القبور، قبر یہی برزخ کا حصہ ہے. تو اماں رضی اللہ عنہ قبر کو برزخ کا حصہ فرما رہی ہیں. آپ اماں رضی اللہ عنہ کو عام مردے میں تو پیش کرتے ہو، یہاں اماں رضی اللہ عنہ آپ کو پیش کرتے ہو کیوں؟ موت پڑ جاتی ہے. تو لہٰذا بات پوری کرنی چاہیے، آدھی بات نہیں کرتے. ایک اہم ترین اعتراض لانے لگا ہوں. اگر آپ کو ذوق تازہ ہے تو کروں اعتراض؟ آپ کی آواز آہستہ ہوتی جا رہی، آپ کا نہیں. یہ دوسری بار کہوں اور پھر جی ہو تو فائدہ. یاد رکھو دوسری بار چائے گرم کرو، لوگ کہتے ہیں پہلے والا مزہ نہیں ہوتا. تو دوسری بار تو میں جوش دلا کر جی کہلواؤں تو پہلے والا مزہ کہاں سے آئے گا؟ آئے گا. اب دیکھو جی آہستہ ہو گئی. اب دوبارہ کہوں گا آہستہ ہے جی، پھر لمبا ہو جائے گا. تو بابا یہ جی کون سا جی ہے؟ واقعہ عزیر یہ بہت بڑے طور پہ مماتیت پیش کر دی کہ عزیر علیہ السلام 100 سال سوئے رہے، فوت ہو گئے. ان کو تو پتہ نہ چلا، 100 سال گزرے، سورج چڑھا، بارش آئی، آندھی آئی. تو نبی اگر زندہ ہے تو انہیں کیوں پتہ نہ چلا؟ رب نے پوچھا کم لبستا؟ قال لبست یوما او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن رہا، حالانکہ بل لبست 100 عام، 100 سال رہے تھے. تو پتہ چلا نبی کو قبر میں زندگی نہیں ہے. اسی لیے دیوبندی عقیدہ غلط پیش کرتے ہیں. ہے سوال؟ اب اس سوال کا حل ہونا چاہیے. سنیں، اب میں نے کہا یہ سورۃ بقرہ کے آیت نمبر 259 میں یہ بات موجود ہے، 260 سے ایک کم. لیکن قرآن کریم کو دیکھیں تو یہاں ہے او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها. اللہ فرماتے ہیں او کلذی، مثال اس شخص کی، مر علی قریۃ جو بستی پہ گزرا، وہی خاویۃ وہ گری ہوئی تھی، علی عروشها اپنے چھتوں پہ. کوئی شخص گزرا، کہا مر عزیر. تمہیں کس نے کہا یہ حضرت عزیر ہے؟
قرآن تو کہتا ہے او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. مرہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم، ہوا ضمیر ہے اس کا، ضمیر کا مرجع دکھا دو، نام دکھا دو کہ حضرت عزیر گزرے ہوں. اس جگہ اللہ کے قرآن نے حضرت عزیر کا نام نہیں لیا، تم نے کیوں لیا؟ بھئی گزرنے والے حضرت عزیر ہیں، تم جرت کرو حضرت عزیر کا نام ہمیں دکھا دو، اس جگہ تو نہیں ہے. تو جب قرآن کہتا ہے مرہ من الذی مار، کون گزرا؟ اللہ کے قرآن نے تو نام نہیں لیا، تم نے نام کیوں لیا؟ میرا پہلا سوال. اس کا جواب دے تو کہتے ہیں بعض اسرائیلی روایات میں لکھا ہوا ہے گزرنے والے حضرت عزیر ہیں. میں نے کہا بچوں تیرے پیٹ کے اندر کی بات میں نے نکال لی ہے، قرآن میں نہیں ہے، حضور کے فرمان میں نہیں ہے، اسرائیلی یہودیوں کی روایات میں ہے. پوری بات کرتا نا کہ یہ اسرائیلی روایت ہے، قرآن کا نام کیوں لیا تھا؟ پوری بات کرتا تھا کہ امت سمجھتی تو کس کا ایجنٹ ہے، بات پوری ہوتی نا، آدھی تو نہ ہوتی، آدھی آدھی بات پیش کر دی ہے. تو حضرت عزیر کا نام قرآن میں نہیں ہے، پہلے یہ تجھے اس جگہ ماننا پڑے گا. باقی جگہ تو ہے، وہ کسی اور واقعہ میں ہے، یہ واقعہ حضرت عزیر کا ہے، قرآن میں خاموشی ہے. کہتے ہیں اسرائیلی روایات میں ہے. میں نے کہا جو اسرائیلی روایات صحابہ کرام نے نقل کی ہیں، تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، اس اسرائیلی روایت کو پورا پڑھیں تو بات سمجھ آ جائے گی اور کھل جائے گی اسرائیلی روایت میں. اس اسرائیلی روایت میں تو صرف ایک بات نہیں ہے. امام محمود آلوسی رحمہ اللہ نے تفسیر روح المعانی میں 9 قول لکھے ہیں کہ من الذی مار، گزرنے والا کون تھا. فرماتے ہیں ایک یہ ہے احد من علماء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے علماء سے تھا. کہتے ہیں جی نہیں. یہ کون تھا؟ کہتے ہیں گزرنے والا بعث بعد الموت، موت کے بعد کی حیات کا منکر تھا، پرانے زمانے کا اسرائیلی مماتی تھا. یہ امام محمود آلوسی لکھتے ہیں، اس زمانے کا، یہودیوں کا. تو پھر یہ تو اس زمانے کا ہے، تو آپ نے کیسے بنا لیا حضرت عزیر ہے؟ یہ تو امام محمود آلوسی نے لکھا ہے، آپ کس بنیاد پر فرما رہے ہیں؟ اور سنو میں ایک بات مزید کرتا ہوں. چلو حضرت عزیر علیہ السلام کی بات تم لاتے ہو تو دلیل کی دنیا میں دکھا دے، ورنہ اتنے احتمال آئے ہیں اور گفتگو کا اصول ہے اذا جال احتمال بطل الاستدلال، وہاں سے تو دلیل پکڑی نہیں جا سکتی. آپ کیوں دلیلیں لائے ہیں؟ اس سے تو دلیل نہیں لے جا سکتی. 9 قول ہیں اس میں، کسی ایک قول پہ آپ جزم کیسے کریں گے؟ لہٰذا اتنا اختلاف کے بعد آپ اس بنیاد پر پیش کریں گے تو بات نہیں بنے گی. کہتے کچھ صحابہ کرام نے تو حضرت عزیر کا نام لیا ہے نا. ہم نے کہا چلو میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. جن صحابہ کرام نے نام لیا ہے ان نے یہ نہیں کہا ہم نے حضور سے سنا ہے، وہ بھی اسرائیلی روایت سنا رہے ہیں کہ مدینہ میں رہنے والے اسرائیلی لوگ یوں کہتے تھے، وہ بھی تو یہی روایت سنا رہے ہیں. اور اس روایت کو پورا پڑھیں تو ان روایات میں ایک بات مزید بھی موجود ہے کہ وہ روایت تو حضرت علی سے ہے. اسرائیلی روایات، حضرت علی تو نبی کی قبر کی حیات کی قائل ہیں. میں ابھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا کی آیت کے تحت ان کا واقعہ پیش کر چکا ہوں. تو حضرت علی عقیدہ حیات النبی کے تو قائل ہیں. حضرت علی المرتضیٰ اس کو کیسے پیش کر سکتے ہیں کہ عقیدہ حیات کے خلاف ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اور آؤ میں ایک بات تمہیں مزید کہتا ہوں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو اسرائیلی روایت بیان کی ہے، اگر یہ اسرائیلی روایت پوری بیان کر دی جائے جو اسرائیلی بیان کرتے ہیں تو بات کھل جائے. اس میں ہے کہ عزیر علیہ السلام کا جسم ختم ہو چکا تھا، آنکھیں دوبارہ بنائی گئیں 100 سال کے بعد. تو نبی کا جسم تو ختم نہیں ہوتا، لہذا یہ روایت تو جھوٹی ہے، یہ تو موضوع ہے جو امت کے اجماع کے خلاف ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت سچی ہے؟ آدھی روایت مانتے ہو، آدھی چھوڑ دیتے ہو، لہٰذا یوں بات نہیں ہو سکتی. انبیاء کے جسم کو تو مٹی نہیں کھاتی. چلو ایک جملہ میں مزید تمہیں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. میں مان گیا گزرنے والے حضرت عزیر علیہ السلام ہے، چلو میں تمہاری مان گیا، ان سارے آپریشن کے بعد تمہاری مان گیا کہ گزرنے والے حضرت عزیر ہیں. بتاؤ حضرت عزیر علیہ السلام نبی ہیں یا نبی نہیں ہیں؟ اگر نبی ہیں تو دلیل چاہیے. قرآن کریم میں ہے وہ نبی ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. حضور پاک کی حدیث میں ہے وہ نبی ہیں؟ جی نہیں. سنن نبی داود میں تو اس پر خلاف دلیل موجود ہے. سنن نبی داود کتاب السنہ باب التخیر بین الانبیاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 286
HM सईद कंपनी कराची से छपी हुई है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया वमा अदरी उज़ैर नबीयुन हुवा अम ला, फरमाया हजरत उज़ैर नबी हैं या नबी नहीं है, अल्लाह ताला ने इस बारे में हमें नहीं बताया। तो चलो गुजरने वाले हजरत उज़ैर भी हों तो नबुव्वत उनकी साबित कैसे होगी भाई? तो तू तो नबी की हयात के खिलाफ फिट कर रहा था। इसलिए बात वो करो जो बात बनने वाली हो, बात वो करो जो दलील की दुनिया में बात बने। तो लिहाजा इस तरह के मामलात नहीं हो सकते। और सुने, एक बात मैं मजीद करता हूं, गुजरने वाले चलो मान गया हजरत उज़ैर है, और गुजरने वाले हजरत उज़ैर नबी भी हैं, ये भी मान गया। मैं आखिरी जुमला कह रहा हूं जिसे मुमांगी मौत कहते हैं। गुजरने वाले हजरत उज़ैर भी हों, नबी भी हों हजरत उज़ैर, फिर भी यह आयत हयातुन नबी के खिलाफ नहीं हो सकती। क्यों? जो तुम नाच और कूद रहे हो ना कि सोए 100 साल थे, रब ने पूछा कितना अरसा रहे, उनने कहा 1 दिन या आधा दिन। तो लिहाजा अगर कब्र में नबी जिंदा होता तो वो कहते 100 साल रहा हूं, तो उन्हें 1 दिन या आधा दिन क्यों कहा? मैंने कहा बच्चों में 2 सवालात का जवाब दे दे। नंबर 1, वमिन वराइहिम बरज़क़ुन इला यौम युबअसून, सूरत मुमिनून आयत नंबर 100। जो फौत हो जाता है वो क़यामत तक बरज़ख में रहता है, फिर वापस नहीं आता। उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल के बाद वापस क्यों आए थे? ये बरज़ख में वफ़ात पा गए थे, वफ़ात पा गए होते तो वापस ना आते। ये वापस आए हैं, इसीलिए पता चला ये बरज़ख में नहीं पहुंचे, इन पर आमाल आखरत पेश नहीं हुए। ये तो बमाना नींद था, और नींद और मौत एक दूसरे की बहनें हैं। जब हम सोने लगते हैं तो क्या दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु, क्यों अनामु कहो ना, मैं सोता हूं। अमूतु का माना तो मरता हूं। तो नींद और मौत का एक दूसरे पे इतलाक होता है। जब हम उठते हैं तो क्या दुआ करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, क्यों अहयाना बादमा अमातना, क्यों आइकज़ना बादमा नौमना, अल्लाह ने हमें नींद से जगाया, ये क्यों है जिंदा किया मुर्दा से। तो नींद और मौत एक दूसरे पे इतलाक होती है। अगर कहीं मौत का इतलाक हुआ है तो वो वही है जैसे नींद पर होता है। आमाल आखरत पेश होते तो बरज़ख से बंदे की वापसी नहीं होती, यहाँ क्यों हुई है? ये मेरा पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि हजरत उज़ैर से अल्लाह ने पूछा कितने साल रहे? उन्होंने कहा दिन या आधा दिन। रब ने फरमाया 100 साल रहा। अल्लाह भी ठीक कहते हैं, हजरत उज़ैर का जवाब भी ठीक है। आप कहेंगे कैसे ठीक है तो 100 साल, तो 1 दिन या आधा दिन, ये ठीक कैसे है? रब पूछ रहे हैं दुनिया के हिसाब से कितना सोए, वो 100 साल बनता है, और ये जवाब दे रहे हैं आखरत के हिसाब से कितना सोया। आखरत के हिसाब में जो आखरत का अल्फी सनत मिम्मा तउद्दून, कुरान करीम कहता है आखरत का जो 1 दिन है वो दुनिया के लिहाज से 100 साल 1000 साल के बराबर है। तो जब आखरत का 1 दिन 1000 साल के बराबर है तो दुनिया के 100 साल दिन या दिन का आधा हिस्सा बनता है, थोड़ा हिस्सा बनता है। इसलिए अल्लाह ने पूछा आखरत के हिसाब से नहीं, दुनिया के हिसाब से। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया आखरत के हिसाब से। सवाल भी ठीक है, जवाब भी ठीक है, ये एतराज़ नहीं हो सकता। और इस जैसे मामलात को लेकर आप अकीदा हयातुन नबी जैसे अहम तरीन सवालात पर आप अगर ये बात खड़ी कर दें कि जी नहीं बाबा ये ऐसा नहीं हो सकता, क्यों कि इस पर हयातुन नबी का अकीदा साबित नहीं होता, ना बाबा, वाक़िया उज़ैर से आपको अपने झूठे अकीदे के लिए कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला। दलील की दुनिया में मैं आपको समझाने लगा हूँ। मेरे दोस्तों, ये आयात पर तकरीबन कोई 31 एतराज़ात थे जो मैंने आयात के बारे में हल की हैं। अब आपके चेहरे भी मुझे बता रहे हैं और टाइम भी बता रहा है, तो इसलिए मैं इस पर इत्तेफाक कर रहा हूँ। वरना ये तकरीबन 100 सवालात के जवाबात, इसमें हिस्सा अहादीस भी हैं और हिस्सा इजमाए उम्मत भी है। ये फ़ाइल आप ले लेंगे, PDF में भी आपको मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आप इसको एक दफ़ा दोहरा लें तो दलील की दुनिया में आप ऐसे बात करेंगे जैसे बात करने का हक़ हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।